ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو انس اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک لوتا حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا ہے، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، دا فیئر ویل حج، وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کافی ڈیٹیلس میں، اور اس کی جتنی پاسبل ڈیٹیلس تھیں اوتھینٹک وہ میں نے پچھلی کلاس میں رکھی تھیں۔ اور میں نے اس میں کلاس میں جو تھا وہ ایک خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات تھے، ایک نہیں کافی سارے خطبے ہیں، یہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی کلیئر کیا تھا اور میں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے رسول اللہ کا، جو حجۃ الوداع پہ رسول اللہ نے خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، کہ جیسے ایک خطبہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک نہیں بلکہ کئی سارے خطبات دیے تھے، اور وہ جو خطبات ہیں ان سارے خطبات کا مجموعہ جمع کر کے اس کو ایک بڑا خطبہ بنا لیا گیا ہے، جس وجہ سے اس کا نام جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کر دیا گیا ہے۔ جو بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہوں پر جہاں پر بھی رسول اللہ رکتے تھے، جماعت کراتے تھے، وہاں پر رسول اللہ خطبہ دیتے تھے، کیونکہ لوگ الگ الگ جگہوں سے آئے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو نصیحت ہیں، جو اسلام کے جو مین آپ کہیں کہ احکامات ہیں، ان کو رسول اللہ صحابہ اکرام کے سامنے بیان کرتے تھے، تاکہ جو لوگ پاس میں رہ رہے ہیں رسول اللہ کے، کلوز سرکل ایک رسول اللہ کا، وہ تو آپ کہیں کہ تربیت یافتہ ہیں رسول اللہ کی۔ اور جس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہمارے پاس احادیث مبارکہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، تو ہم اس سے استفادہ لے لیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یا بہت سارے بڑے بڑے اسکالرز ہو گئے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کی کتابوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس وقت میں ایسا نہیں تھا۔ ایک لوتا سورس جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور احادیث مبارکہ بھی جو تھیں وہ صحابہ اکرام کو یاد تھیں، یا کہیں کہیں پر لکھی ہوئی تھی تھوڑی سی، اس طریقے سے مجموعہ نہیں تھا ان کا، اور کیٹیگرائزیشن نہیں تھا ان کا کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین سورس ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جہاں پر بھی لوگ آتے تھے، جڑتے تھے، اور رسول اللہ جہاں پر بھی نماز ادا کیا کرتے تھے وہاں پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ویسے عمومی طور نہیں تھا رسول اللہ کا کہ ہر نماز کے بعد جو ہے خطبہ دیں، صرف جمعے کے دن ہی خطبہ کیا کرتے تھے، یا کوئی اسپیشل ایونٹ ہوا کرتا تھا تو اس پر رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن اس حجۃ الوداع پر رسول اللہ نے زیادہ تر جہاں پر بھی نمازیں ادا کی ہیں، پڑھائی ہیں جماعت کی، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ خطبے دیے ہیں، چھوٹے چھوٹے خطبے دیے ہیں، ان کا مجموعہ کر کے ایک بڑا خطبہ بنایا گیا ہے، اور بہت ساری الگ الگ روایتوں سے لے کر کے یہ خطبہ بنایا گیا ہے۔ اور اس میں آپ کہیں کہ اوتھینٹسٹی کی وہ اس لیول کی اوتھینٹسٹی نہیں ہوگی جیسے کہ ابھی تک ہم سیرہ کے اندر پریزنٹ کرتے رہے ہیں کہ ہاں یہ اس حدیث کی کتاب میں ہے، یہ اس حدیث کی کتاب میں۔ زیادہ تر الگ الگ علماء اکرام کی جو کتابیں ہیں یا سیرت کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر سے اکٹھا کر کے اس کو جمع کیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے زیادہ تر چیزیں جو بیان کی جائیں گی، اس لیے میں اس کو بیان بھی کر رہا ہوں یہاں پر، جو وہ رکھوں گا ساری چیزیں جو آپ دیکھیں گے اسلام کی روح سے ہیں، اسلام کی اسپرٹ سے ہیں۔ اگر ان کا اوتھینٹکلی ہمیں کوئی حدیث نہیں مل رہی تو ہم دیکھیں گے نہیں، اس سے ریلیٹڈ ہمیں کوئی نہ کوئی حدیث ملتی ہے جس میں رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہو، تو وہ اس کو سفائز کر جاتی ہے، اس لیے اس کو یہاں پر میں بیان بھی کروں گا، کیونکہ ہمارا ابھی تک یہ میتھڈولوجی ہے کہ ہم جو ضعیف روایتیں وہ بیان نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے اور چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں، کوئی ایسے آپ کہیں کہ عقیدے سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہیں، جو عقیدے سے ریلیٹڈ چیزیں وہ انشاءاللہ اوتھینٹک ہی رکھی جائیں گی اس کے اندر، تو وہ ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں۔ اور وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ کوئی ایک سنگل خطبہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ خطبات ہیں، اس کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ خطبہ ہے، اس خطبے کے اندر بھی ویسے تو کافی لمبا خطبہ ہو جاتا ہے جب ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں ایک ساتھ، لیکن اس کے اندر بھی جو چھوٹے چھوٹے خطبے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بڑی باتیں صرف ایک دو الفاظوں کے اندر یا ایک دو آپ کہیں کہ لائنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ اس کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کئی گھنٹوں کی کلاسز چاہیے صرف ایک خطبے کو چھوٹے چھوٹے پارٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کہیں کہ خصوصیت بخشی تھی، آپ کہیں کہ یہ بلیسنگ دی تھی اللہ تعالیٰ نے، جس میں ہمیں بخاری کی ایک حدیث بھی ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت بجوامع الکلم، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا ہے۔ جوامع الکلم کا ایک بار ایکسپلینیشن کرتے ہیں، جوامع الکلم کیا ہے؟ جوامع الکلم وہ ہے کہ چھوٹے ایک الفاظ اس کے اندر بہت بڑا وسیع میننگ ہو، اس کے اندر ایک الفاظ جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بہت ساری لائنز چاہیے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے کہ وہ جوامع الکلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے اس دنیا کے اندر۔
تو ہم یہی دیکھیں گے کہ خطبے کے اندر رسول اللہ نے 1-2 لائنوں کے اندر اس بات کو سمیٹ دیا ہوگا، لیکن اس کے اندر دیکھیں گے کہ بہت ڈیٹیلز نکلتی ہیں. تو ہر پاسبل جگہ پر تو یہ پاسبل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ اپنے آپ میں خطبہ بھی بہت بڑا ہے. تو اس کو ان ڈیٹیلز کو ایکسپلین کرنا، تو جو امپورٹنٹ بڑی ڈیٹیلز ہوں گی وہ انشاءاللہ میں اس کو تھوڑا کوشش کروں گا کہ ایکسپلین بھی کر دوں. باقی اگر آپ کو کچھ ایسا لگے کہ یہ چیز امپورٹنٹ تھی، وہ ایکسپلین کرنے سے رہ گئی یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے، تو وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اس کو انشاءاللہ پھر کبھی ایڈریس کر دیا جائے گا. سب سے پہلے اس خطبے کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ایک نریشن، ایک روایت ہے بہت چھوٹی سی، اور وہ اس کو میں بیان کر دوں. ایک صحابی ہیں نویت بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی جو فرسٹ میموری ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس وقت کی ہی ہے. اور جب وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بہت سنا تھا اپنی زندگی، باہر سے آئے تھے، مکہ مدینہ میں نہیں رہتے تھے، وہ باہر سے آئے تھے دوسرے قبیلے سے. اور جب وہ آتے ہیں حج پر، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے والد سے اور اپنے قبیلے میں، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہوگا اور ان کے والد نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اب اسلام فالو کر رہے ہیں، رسول اللہ کا نام سن رہے ہیں اور رسول اللہ کی بار کہ ان کو ہی فالو کر رہے ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جب میں حجۃ الوداع پر آیا تو عرفہ کے میدان میں وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹا تم وہ شخص کو دیکھ رہے ہو اس سرخ اونٹ پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، سفید اپنا احرام باندھے ہوئے اور بہت خوبصورت سا چمکتا ہوا، جن کا چہرہ الگ ہی دکھ رہا ہے. بیٹے کہتے ہیں ہاں ابا میں دیکھ رہا ہوں ان کو. یہ جو نویت بن شریح رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی ابا میں دیکھ رہا ہوں ان کو. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹے یہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں تم نے سنا ہے آج تک، جن کو تمہاری دیکھنے کی خواہش تھی. تو یہ نریشن ویسے تو دیکھیے کوئی بہت زیادہ ایسی نہیں ہے، کوئی امپورٹنٹ ہو کوئی چیز ہو، لیکن اس میں خوبصورتی بہت جو سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی میموری ان صحابی کے ذہن پر جو دیکھی ہے انہوں نے. اور مجھے مطلب کیوں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے، کیونکہ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا ہے. اور انشاءاللہ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے جو بھی اعمال ہیں، ہم کتنی بھی کوتاہیاں کرتے ہیں، بہت سارے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن امید ہم یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مغفرت عطا کرے گا، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا اور اللہ تعالی ہمیں ضرور جنت میں داخل کرے گا. تو جو ہماری آخرت کے دن کی جو میموری ہوگی، شاید ہم بھی ایسے ہی دیکھے، کوئی ہمیں بتائے کوئی شخص کہ وہ شخص دیکھ رہے ہو جو سب سے الگ کھڑے ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مرتبہ دیا ہے، جو سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، جو شفاعت کر رہے ہیں لوگوں کی. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہی کے تم امتی ہو، اور انہی کے صدقے میں جو تم اسلام فالو کرتے تھے، وہ انہی کی باتوں کو سن کر تم اسلام فالو کرتے تھے. اب سوچیں گے کہ اس ٹائم ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا. یہ وہ چیزیں جو ہمیں سوچنا چاہیے، جو ہمیں امیجن کرنا چاہیے. آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے آج کل کے جو نوجوان ہیں صرف اور صرف اپنی دنیا کا ہی سوچتے رہتے ہیں، اپنی دنیا میں کہ کس طریقے سے وہ کہاں پر کیسے پڑھائی کریں گے، پڑھائی کرنے کے بعد ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ کہاں سے لیں گے، اس کے بعد جو ہے جابس وغیرہ کہاں پر کریں گے، پھر ان کا ڈریم جاب کہاں پر اچیو کریں گے وہ، اس کے بعد وہ اپنی جو ہے ڈریم ہوم کہاں پر بنائیں گے، اپنی ڈریم کار کہاں پر خریدیں گے، کہاں سے خریدیں گے، کون سی ہوگی، اور کیسے اپنا جو بڑھاپا ہوگا بہت اچھے سے گزاریں گے. ایسے کر کے صرف اور صرف دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن اصل سی چیز جو سوچنے والی ہے وہ یہی چیزیں سوچنے والی ہوتی ہیں. کیا ہم کبھی امیجن کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ تو یہ ہے بہت چھوٹی سی نریشن صرف اپنے آپ میں، لیکن بہت تیزی کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرواتی ہے کہ ہاں ہمارا ساتھ بھی تو یہ معاملہ ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے. اور واقعی میں جن لوگوں نے اپنی زندگی گزاری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کے، قرآن کو پڑھ کر کے، قرآن کے حکم کو اپنی جو زندگی اس کے اندر امپلائی کر کے جو اپنی زندگی اس طریقے سے کاٹی ہوگی، تو اس کے اندر تو تڑپ ہوگی واقعی میں رسول اللہ کو. ہر انسان کی، میں مانتا ہوں کہ ہر مسلمان جو ہے جو کانشیسلی دین کو فالو کرتا ہے سمجھ کر کے، ایسا نہیں ہے کہ بس روایتی طور پر جا رہے ہیں، نماز پڑھ لی اور جمعے کی نماز ادا کر لی، رمضان کے روزے آ گئے تو کچھ رکھ لی، یہ ساری چیزیں کر لیں، قرآن اٹھایا پڑھا نہیں پڑھا، جانا نہیں جانا، قرآن کا میسج کیا تھا، اسلام کا میسج کیا تھا، رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. تو ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک جو کانشیسلی فالو کرتا ہے، دین کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے، رسول اللہ کو پڑھتا ہے، ان کی زندگی کو پڑھتا ہے، تو اس کے لیے یہ بڑا امیزنگ مومنٹ ہوگا. ایسا ہوگا کہ جو سانسوں کو تھام لے، انسان کی سانسوں کو روک دے. جب پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، جب پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہماری نظر پڑے گی. اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے رکھے کہ جب ہماری نظر پڑے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی نظر پڑے کہ ہمیں اللہ تعالی جنت میں ان کے ساتھ داخل ہی کر دے، اور ہمیشہ کے لیے پھر ہماری نظریں جو ہیں رسول اللہ کی طرف لگی رہیں اور صحابہ اکرام کی طرف لگی رہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کا پڑوس عطا کر دے. تو اس کے اندر ایک بہت خوبصورت روایت بھی آئے گی ایک اس طریقے سے، جو بڑا ڈر کا مقام ہے ہمارے لیے
جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ رسول اللہ کو قیامت والے دن جب حساب ہوگا لوگوں کا ججمنٹ ڈے پر، لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جائے جائیں گے۔ بڑی مطلب آپ کہیں کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، اگر وہی بات ہے کہ آپ کانشیسلی دین کو فالو کرتے ہیں تو بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی وہ روایت ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گی، میں اس کو ڈسکس کر لوں گا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنا خطبہ شروع کرتے ہیں۔ اس خطبے کے اندر ایک جو بڑی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت آپ کہیں کہ زبردست جو مسلمانوں کو گلوبل آئیڈینٹی دیتی ہے، وہ میں بہت شروعات سے بتا رہا ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبۃ الحاجہ ہے۔ جو رسول اللہ کہیں پر بھی خطبہ دینے کھڑے ہوا کرتے تھے، کبھی بھی خطبہ دیا کرتے تھے، تو ایک چھوٹا سا پارٹ ہوا کرتا تھا خطبے کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پڑھا کرتے تھے اس کو، تو اس کو خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں۔ اور میں نے شاید شروعات میں ایک دو کلاسز میں بتایا بھی تھا، اور ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے صرف خطبۃ الحاجہ سن کر ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت چیز ہے، اس طریقے کی تو چیز میں نے آج تک کبھی سنی ہی نہیں، اور یہ مسلمانوں کو آپ کہیں کہ ایک گلوبل آئیڈینٹی دیتی ہے اور گلوبل یونٹی بھی دیتی ہے مسلمانوں کے اندر۔ بڑا خوبصورت لگتا ہے، آپ دنیا میں کہیں پر بھی دیکھیں، کسی بھی کنٹری کے اندر ہوں، کسی بھی ریجن کے اندر ہوں، جب آپ دیکھیں کہ امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ خطبہ حاجہ ضرور پڑھتا ہے، خطبۃ الحاجہ جو ہے، تو اس سے بڑا ریلیٹ کرتا ہے انسان، چاہے آپ کہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں ہو، عرب میں ہو، آپ کہیں کہ یوروپ میں ہو، کہیں پر بھی، امریکہ میں، کہیں پر بھی جو امام ہے وہ اس خطبے کے پارٹ کو، عربک پارٹ کو وہ پڑھتے ہیں، اور ہر انسان کو جو مطلب کانشیسلی سنتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے، اور اگر میننگ پتہ ہوتا ہے تو اس سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو وہ خطبۃ الحاجہ میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جتنے بھی تھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا تھا۔ وہ خطبۃ الحاجہ کیا ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبۃ الحاجہ ہوتا ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے مطلب الگ الگ روایتوں میں اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے ایک دو الفاظ کی یا ایک دو لائنوں کی آپ کہیں کہ اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہی ہے۔ آپ نے زیادہ تر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے تو آپ نے زیادہ تر اماموں کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا یہ پڑھتے ہوئے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگا، سب کانشیس مائنڈ کے اندر ہی ہوگا۔ اس کی جو ہے آپ کہیں کہ ٹرانسلیشن بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کی طرف اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ بڑی خوبصورت یہ لائن ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ مطلب گمراہی میں ڈال دے اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ چھوٹی سی لائن دیکھیے، وہی جو میں نے آپ کو کہا جوامع الکلم، کہ ہے چھوٹی سی ایک لائن، اس کے آپ کہیں کہ اس کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں کے لیکچرز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جو خطبۃ الحاجہ ہے یہ بہت خوبصورت خطبہ ہے، اور یہ زیادہ تر آپ دیکھیں خطبوں کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بیان کرتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کیسی؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے یہاں پر بھیجا تھا اس دنیا کے اندر۔ کوئی بھی شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بس ایسے ہی بھیج دیا، نماز روزہ عطا کرنے کے لیے، رسول اللہ سے بتانے کے لیے بھیج دیا، تو آپ کہیں کہ یہ اس کی کم فہمی ہے، اس نے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن پر بھیجا تھا، ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ اس مقصد، وہ جو مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، سب سے بڑی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اس خطبے کے اندر جو الگ الگ چھوٹے چھوٹے خطبے رسول اللہ نے دیے ہیں، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دیا، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے یہ بات پوچھتے ہیں، اور صحابہ اکرام بھی کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ تو وہ پہنچانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، وہ ذمہ داری آپ کہیں کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بہت بڑی ہے۔
اگر ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، ایک چیز دے کر کے بھیجا ہے اور وہ چیز پورے صحیح طریقے سے پہنچا نہیں پائیں جس امت تک رسول اللہ کو بھیجا ہے، تو آپ کہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ اپنے کیریکٹر کے اندر، اپنے کردار کے اندر اتنے کمپلیٹ ہیں الحمدللہ کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو اتنی خوبصورت طریقے سے اور اتنا اپنے ہینڈسم طریقے سے پورا کیا ہے، اور اس کے ساتھ صحابہ اکرام کو جمع کر کے، ویسے تو گواہی کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن صحابہ اکرام کو بھی جمع کر کے ان سے گواہی، ان کی اپنے آپ کہیں کہ اپنی زبانوں سے کلوائی ہے کہ ہاں رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا، تاکہ ان کے اوپر حجت تام ہو جائے، کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز نہیں بتائی تھی، وہ بات نہیں بتائی تھی، یا رسول اللہ کو جو ذمہ داری ملی تھی وہ رسول اللہ نے ذمہ داری اپنی نہیں ادا کی۔ تو یہاں پر اس جو اب میں پہلا پارٹ جو ہے خطبے کا پڑھوں گا، اس میں وہی اکاؤنٹیبلٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ الگ الگ سینسٹیو لیول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی سینسٹیوٹی ان تک پتہ چلے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اکاؤنٹیبلٹی مطلب اپنے بارے میں بتا دیا کہ میں نے تم سے اس چیز پہنچا دی، تو اس کے بعد رسول اللہ نے پھر ذمہ داری ان کی طرف ٹرانسفر کی کہ صرف میرے اوپر یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی بلکہ میں تمہیں یہ ذمہ داری دے رہا ہوں، تم سے بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ تو آپ کہیں کہ الگ الگ لیول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بتائی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بتاتے ہیں اما بعد، مطلب جو اپنا خطبۃ الحاجہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد اما بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اے لوگوں میری بات غور سے سنو، میں تمہارے سامنے واضح طور پر بیان کرتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید میں اس سال کے بعد اس موقع یعنی کہ حج کے موقع میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ غور سے سن لو میری بات، کوئی امپورٹنٹ بات میں تمہیں بتانے والا ہوں، اور میرا گمان یہ ہے کہ شاید اگلے سال میں تم سے نہیں مل سکوں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے حج کے احکامات جو ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو، کہ شاید اس سال کے بعد میں اگلے سال مجھے یہی گمان ہے کہ میں اس موقع پر تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، جو بہت سارے آپ کہیں کہ فقی ہیں، وہ جو فقہ ڈرائیو کرنے والے ہیں، وہی لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو یہاں پر اس چیز کا اندازہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری میں نے اب ادا کر دی ہے، اور اب جب ذمہ داری ادا کر دی ہے تو اس دنیا میں اب کوئی جو مقصد تھا اس مقصد کو اچیو کر لیا، اس دنیا میں رہنے کا اب کوئی اور ریزن بچتا نہیں ہے۔ آپ سوچئے ہم اس دنیا کے لیے مرے جاتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا قید خانہ ہے، تو رسول اللہ کے لیے وہی تھا کہ ایک ذمہ داری ملی تھی، وہ ذمہ داری ادا کر دی، لوگوں تک پہنچا دیا، اور ان کو آپ کہیں کہ کانشیسلی یہ چیز ریئلائز کرا دی کہ ہاں میں نے تم تک پہنچا دی، اس کے بعد اب میں اس دنیا میں رکنے کا کوئی مقصد نہیں۔ حالانکہ اتنے محبت کرنے والے لوگ تھے رسول اللہ سے، اور رسول اللہ بھی ان سے سب سے بڑھ کر کے محبت کرتے تھے، اپنی بیوی حضرت عائشہ سے، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، اور ان کی جو اولادیں حضرت فاطمہ ہیں، یہ لوگ ہیں، ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اس محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہیں کہ بیچ میں نہیں آئے کہ اس دنیا کو چھوڑنے سے اس دنیا کی حقیقت کو بھول گئے ہوں کہ نہیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے بھی جانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم اس حقیقت کو ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے یا ہم اپنے جانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم ایک دم شوق میں آ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان باتوں کے بارے میں باتیں مت کرو، یہ چیزیں مت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس ریالٹی کو جانتے تھے، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میری بات غور سے سن لو، شاید کہ اگلے سال میں تمہارے ساتھ اس موقع پر موجود نہ ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صحابہ اکرام سے 3 سوال پوچھتے ہیں، مطلب بہت آبویس سے وہ سوال ہوتے ہیں، لیکن اس کی آپ کہیں کہ سینسٹیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے ان سے وہ 3 سوال پوچھتے ہیں، بہت کامن سوال ہوتے ہیں۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ بڑا آبویس سے یہ سوال تھا، اور مطلب حج کرنے کے لیے آئے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ رہے ہیں تو کسی مقصد کے تحت پوچھ رہے ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام کے آپ کہیں کہ رسپیکٹ اور محبت کی بات بھی دیکھیے، رسول اللہ کو بتاتے نہیں ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ رسول اللہ کو پتہ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں جب صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں، اور مطلب کافی لمبا ایک بریک لیتے ہیں رسول اللہ۔ تو صحابہ اکرام یہ گمان کرنے لگتے ہیں، ان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس مہینے کا نام تو نہیں بدلنے کے سوچ رہے ہیں، یا نام بدلنے والے ہیں رسول اللہ اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بالکل یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوسرا سوال پوچھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے، کہاں پر موجود ہیں ہم اس وقت، کس شہر کے اندر ہیں ہم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ اکرام وہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں بہتر جانتے ہیں۔
پھر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک وقفہ لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں. صحابہ اکرام کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا نام بدلیں گے آج کے دن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ، یہ مکہ شہر ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیسرا سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں؟ تو صحابہ اکرام وہی عرض کرتے ہیں پھر سے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ایک لمبا وقفہ لیتے ہیں اور صحابہ اکرام یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ شاید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس دن کا ہی شاید نام بدل دیں گے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، کیا یہ قربانی والا دن نہیں ہے؟ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ٹھیک فرمایا، یہ بالکل وہی دن ہے جو آپ نے فرمایا، یہ یوم النحر ہی ہے. اس کے بعد اب دیکھیے تین جو آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینسٹیوٹی کی تین چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے ایک حرمت والا مہینہ ہے جو ذو الحجہ کا مہینہ ہے. اس کے بعد یہ جو شہر ہے وہ حرمت والا شہر ہے مکہ جو ہے، اور اس کے اندر بھی یہ جو دن ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ دن ہے، حرمت والے مہینے کا یہ دن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں، مطلب تاریخی جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اور یہ یاد رکھ لینا چاہیے ہمیں، اور یہ ہر مسلمان کے لیے آپ کہیں کہ ایسی چیزیں جو ہمیشہ اس کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ تمہارے اموال، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہاری جانیں حرام علیکم، تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں مسلمانوں کے اوپر. کہ حرمتی یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ جس طریقے سے اس مہینے کے اندر، اس شہر کے اندر یہ دن جس طریقے سے حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے مال، جان اور عزتیں جو ہیں وہ حرام کر دی گئی ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں جوامع الکلم ہے، چھوٹی سی لائن کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے نہ تو ناحق مال قبضاؤ، ہتھیاؤ، نہ ایک دوسرے کی جانوں کو قتل کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرو. یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی ایک دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ان قریب تم اپنے پروردگار سے ملو گے. اب یہاں پر وہی اکاؤنٹیبلٹی جو میں کہہ رہا تھا کہ تم بھی اپنے پروردگار کے پاس جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے، تمہارا نامہ اعمال کھلا گا اور اللہ تعالیٰ تم سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا. پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. یعنی اعمال جو دو طریقے کے ہوتے ہیں زیادہ تر، اگر ہم جنرلی اس کو کیٹیگرائز کریں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ہمارے اوپر اور جو بندے ہیں ان کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا. بس میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. خبردار جو لوگ حاضر ہیں وہ یہ حکم غائب رہنے والوں کو پہنچا دیں، شاید بعض وہ شخص جو کہ یہ حکم پہنچائے گا اس وقت سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو. تو یہی چیز ایک تھوڑی سی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دی کہ جو میں چیز، اب رسول اللہ کو یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ کا جو میسیج ہے، جو دین ہے وہ گلوبل ہے، اتنے میں ہی تو لمیٹڈ نہیں رہ جائے گا جو اس وقت میں لوگ حج کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد بھی آنے والی جنریشنز آئیں گی، اور مطلب رسول اللہ کے بعد بھی جنریشنز آئیں گی، قیامت تک جو جنریشنز آئیں گی ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ لوگ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. اب یہ کوئی مطلب اس کے اندر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی الفاظ یوز نہیں کیا کہ اس وقت میں جو موجود نہیں ہیں. اس کو ہم کسی بھی طرف امپلائی کر سکتے ہیں، جو اس وقت میں موجود نہیں ہیں ان تک بھی پہنچا دو، اور جو آنے والی جو جنریشنز ہیں جو ابھی موجود نہیں ہیں، آئیں گی، ان تک بھی میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ شاید جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں وہ تم سے زیادہ سمجھ رکھنے والے ہوں، اور جو سننے والا شخص ہے اس سننے والے سے زیادہ جو بعد میں جس تک وہ بات پہنچائی جائے وہ اس سے زیادہ اس کو سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور دین میں سمجھ اس کو زیادہ دی ہو اللہ تعالیٰ نے. ہم دیکھتے بھی یہی ہوا ہے کہ ہم جانتے ہیں کچھ صحابہ اکرام تھے جن کو ہم جانتے ہیں جو بہت بڑے فقیہ تھے، جن کے آپ کہیں کہ جن سے فقہ ٹرانسفر ہوتی ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت آنے والی جنریشن میں بہت بڑے بڑے فقیہ آپ کہیں کہ سلف الصالحین آئے ہیں، علماء اکرام آئے ہیں، مفسرین آئے ہیں، محدثین آئے ہیں، جنہوں نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور اس کو کسی نے حدیثوں کی فارم میں جمع کیا، کسی نے انہیں حدیثوں کو کمپائل کیا، کسی نے انہیں حدیثوں سے جو فقہ آپ کہیں کہ ایکسٹریکٹ کی اور فقہ لوگوں تک پہنچائی، لوگوں کو دین فالو کرنے میں آسانی کری. تو بہت سارے ہمارے پاس چاروں جو بڑے بڑے امام ہیں ہمارے، جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ،
اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اجمعین کہ، اور اس کے بعد امام بخاری، امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر، آپ کہیں بہت سارے مطلب الگ الگ امامز ہیں جو بڑی بڑی اسلامک پرسنالٹیز ہیں. اس وقت میں تو موجود نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، لیکن انہوں نے ان احادیثوں کو سنا، قرآن کو پڑھا، قرآن کی تفسیروں کو پڑھا اور اس سے فقہ ایکسٹریکٹ کی، لوگوں کے لیے دین کو آسان کیا، لوگوں تک دین کو پہنچایا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک آپ کہیں کہ تحفہ دیا تھا کہ وہ فقہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ان کو سمجھ تھی، تو انہوں نے اس دین کو اس سے ان صحابہ کرام سے اچھا سمجھا جنہوں نے صرف اس وقت میں سن کر کے بات کو آگے بڑھا دیا ہوگا. تو یہ رسول اللہ، اور یہ آج بھی مطلب ویلڈ ہے کہ اگر ہم آج کوئی دین کی بات سنیں، وہ ہم دین اس بات کو ہم اگلوں تک پہنچائیں، یعنی ہماری جو آنے والی نیکسٹ جنریشنز ہیں ان تک بھی ہم اس بات کو پہنچائیں. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظلم کو ایڈریس کرتے ہیں، جو اس معاشرے میں جو آپ کہیں کہ تاریکیوں میں جو ڈوبا ہوا معاشرہ تھا، جو مکہ کا خاص طور سے دور جاہلیت جس کو کہا جاتا تھا، اس کو نکال کر کے آپ کہیں کہ من الظلمات الی النور، بار بار قرآن میں آتا ہے کہ اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہیں تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر کے نور کی طرف لے کر کے آیا، روشنی کی طرف لے کر کے آیا. اس میں بہت ساری ظلمتیں تھیں، بہت ساری تاریکیاں تھیں، بہت سارے اندھیرے تھے. اس میں ظلم مطلب کس لیول پر ہوتا تھا وہ شروعاتی کلاسز میں نے آپ کو بتایا ہے. اور سب سے بڑا جو ظلم وہاں پر ہوا کرتا تھا شرک، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، وہ وہاں پر کیا جاتا تھا. تو اس کو ایڈریس کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا اے لوگو میری حیات بخش باتیں سنو، یعنی کہ وہ باتیں سنو جس کے اندر زندگی ہے. اب یہ وہی چیز ہے کہ ہم جس کو بہت زیادہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتا رہے ہیں کہ جس کو ہم اگر ان کو اپنے معاشرے کے اندر امپلائی کریں گے، اس معاشرے کے اندر اپلائی کیا جائے گا تو وہ معاشرہ جو ہوگا بوم کرے گا، بہت اچھے سے آپ کہیں کہ گرو کرے گا، وہ معاشرہ بہت اچھا ہوگا، ایک ہیلدی معاشرہ ہوگا. حیات بخش باتیں سنو، دیکھو ظلم سے دور رہنا، دیکھو ظلم سے بچتے رہنا، دیکھو کسی پر ظلم نہ کرنا. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جو بہت زیادہ سینسٹیو بات ہوا کرتی تھی اس کو 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کیا کرتے تھے. اچھا، اس سے ایک چیز اور ذہن میں میرے آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے، خطبہ اس میں روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے، کیونکہ اس وقت میں لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو تھے نہیں، بہت بڑا آپ کہیں کہ مجمع تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ 3 صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا، اور رسول اللہ ایک بات بتاتے تھے تو وہ صحابی ان کو سنتے تھے، جہاں تک آواز جاتی تھی پھر وہ پیچھے بیان کرتے تھے، اور پیچھے ایک صحابی کو کھڑا کیا تھا، وہ اس بات کو سنتے تھے اور وہ پھر پیچھے بیان کرتے تھے. اس طریقے سے 3 کو الگ الگ لیول پر کھڑا کیا تھا اور وہ اس بات کو رسول اللہ کی بیان کرتے تھے. لیکن کچھ ہمیں روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں جس میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہاں وہ 3 صحابہ کھڑے تو تھے وہ رسول اللہ کی بات ٹرانسمٹ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، لیکن اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کچھ ایسا معجزہ دے دیا تھا کہ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوا کرتے تھے یا کھڑے ہوا کرتے تھے اس جگہ پر بھی ہمیں رسول اللہ کی بات بالکل سنائی آتی تھی اچھے سے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن رسول اللہ نے ان کو کھڑا کیا تھا، وہ ریپیٹ کرتے تھے تو ہمیں ان کی بھی بات سنتے تھے. تو یہ اس وقت میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاؤڈ کو ایمپلیفائی کر دیا تھا، بہت زیادہ بڑھا دیا تھا. تو یہاں پر 3 طریقے سے 3 بار ظلم کی طرف کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب ظلم جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا الفاظ میں رسول اللہ نے بتا دیا، ظلم کے اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، کسی کا ناحق مال مارنا، کسی کی ناحق جان کو قتل کرنا، کسی کی زمین دبانا، کسی کی پراپرٹی دبانا، اور سب سے بڑا ظلم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شرک ہے، شرک کرنا. یا پھر ایک اور جو اس معاشرے کے اندر ظلم ہوا کرتا تھا، سود، انٹرسٹ، بہت زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا بڑا، یہ چیز کے اوپر بھی. تو ساری چیزیں اس کے اندر ایک الفاظ کے اندر آ گئی ہیں کہ دیکھو ظلم نہ کرنا، ظلم سے بچتے رہنا. اس کے بعد بے شک کسی مسلمان کا مال لینا حلال نہیں جب تک کہ وہ اپنی مرضی اور خوش دلی سے تمہیں نہ دے. یہاں پر مطلب بتا رہے ہیں کہ کسی جو ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی برائی ہے، اور اس وقت میں بھی یہ برائی تھی اسلام آنے سے پہلے، اور اب اس وقت میں جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر اسلام اپلائیڈ نہیں ہے کہیں پر بھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر بھی ظلم اسی طریقے سے بڑھنے لگا ہے. پھر وہی ساری چیزیں ہونے لگی ہیں، آج بھی لوگ ناحق مال مار لیتے ہیں لوگوں کا. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان کا مال ناحق طریقے سے دبا لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ خوش دلی سے تمہیں خود نہ دے، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو. جب تک وہ خوش دلی سے نہیں دے گا تو تم ناحق کر رہے ہو اس کے ساتھ، ظلم کر رہے ہو اس کے ساتھ. اور ظلم اللہ تعالیٰ تمہیں رسول اللہ 3 بار بتا رہے ہیں کہ ظلم سے دور رہنا، ظلم بالکل بھی مت کرنا. آگاہ ہو جاؤ بلا شبہ جاہلیت کا ہر خون اور مال اور منصب و عہدہ قیامت تک کے لیے میرے قدموں تلے پامال کر دیا گیا، یعنی میرے قدموں کے نیچے رون دیا گیا ہے. منصب
3 چیزیں بتائی ہیں جو اس دور جاہلیت کے اندر، جو اس جاہلی معاشرے کے اندر بہت زیادہ عظیم سمجھی جاتی ہیں، جن کے لیے لڑائیاں بھی ہوا کرتی تھیں: خون، مال اور منصب و عہدہ۔ ایک خون ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، شروعاتی کلاسز میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا تو دوسرا اس خاندان، جس خاندان والے کا مرڈر ہوا ہے، تو وہ نسلوں تک اس بات کو یاد رکھا کرتے تھے، جب تک اس سے بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ تھیں۔ اور اس کے بعد مال، وہ ایک دوسرے کا دبا لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں بھی آپ سیرت پڑھیں گے تو اس کے اندر الگ الگ واقعات آ جائیں گے۔ منصب و عہدہ تو ایسا تھا کہ ان کے لیے بڑے بڑے جو قبیلے ہوا کرتے تھے اور قبیلوں کے جو سردار ہوا کرتے تھے، انہیں کو آپ کہیں کہ ایک بہت ایک اسپیشل پلیس حاصل تھی۔ اس کے علاوہ جو غلام وغیرہ ہوا کرتے تھے، جو چھوٹے قبیلوں کے ہوا کرتے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ سب چیزیں اسلام نے آ کر کے ختم کر دی ہیں بالکل۔ اور رسول اللہ یہاں پر کلیئرلی اپنے آخری خطبے میں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو میرے پیروں تلے پامال کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پیروں کے نیچے کچل دیا ہے۔ اور اب یہ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بہترین لیڈر ہوتا ہے اس کو وہی کہتے ہیں کہ لیڈنگ بائی دی ایگزامپل، کہ وہ خود ایگزامپل سیٹ کرے اس لیڈرشپ کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے ہیں ٹھیک یہاں پر۔ اور رسول اللہ آگے کیا فرماتے ہیں: اور وہ پہلا خون جو میں اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے، جو بنی قیس میں دودھ پیتا تھا، پھر اس کو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوئے؟ یہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب۔ رسول اللہ کون ہے؟ عبداللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یعنی رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہوئے، چچا زاد بھائی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ان کو یہ ایک واقعہ شروعات میں نے شاید ڈسکس کیا تھا، بتایا تھا۔ ربیعہ بن حارث تھے، ان کو قتل کر دیا تھا بنو حذیل نے، اور وہ خون جو تھا ابھی اس کا بدلہ نہیں لیا تھا بنو ہاشم نے کسی سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے اس خون کو معاف کر دیا۔ 2 طریقے ہیں، یا تو آپ کہیں کہ قتل کے بدلے قتل، قصاص جس کو کہا جاتا ہے وہ لیں، یا پھر اس کے اندر آپ کہیں کہ بلڈ منی بھی رہ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور معاف بھی کر سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاف کر دیتے ہیں یہاں پر۔ آگاہ ہو جاؤ، جاہلیت کے تمام سود ختم کیے جاتے ہیں۔ اب سود اس وقت میں بڑی آپ کہیں کہ بڑی نحوست تھی، بہت بڑا ظلم تھا، رسول اللہ اس کو بھی ختم کرتے ہیں یہاں پر۔ آگاہ ہو جاؤ، جاہلیت کے تمام سود ختم کیے جاتے ہیں، اور بے شک اللہ عز و جل نے اس کا فیصلہ فرما دیا۔ بڑی آپ کہیں کہ بھاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ جو سود ختم کیا ہے یہ رسول اللہ کی کوئی پرسنل، حالانکہ رسول اللہ کی بھی بات ہوتی تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا بتا کر کے، اس کی ہیوینس کو، اس کی آپ کہیں کہ جو وزن ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا سود جو ختم کیا جاتا ہے وہ عباس بن عبد المطلب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگوں کو پیسہ دیا کرتے تھے کیونکہ اس معاشرے میں سود چلا کرتا تھا، بہت کامن تھا۔ تو ان کے کچھ دور جاہلیت کے سود دیے ہوئے تھے، قرضہ انہوں نے دیا ہوا تھا سود کے اوپر۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے اس سود کو میں ختم کرتا ہوں یہاں پر۔ سود کی رقم کے علاوہ اصل مال تمہارا حق ہے۔ جو سود آپ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے سود کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر، اس میں جو اصل پیسہ ہے، انٹرسٹ کو اگر ہم ہٹا دیں، مان لیجیے 10 روپے دیے ہیں، 10 کے اوپر آپ نے اگر ٹیکس لگایا، کوئی 11 روپے آپ نے واپس لیے ہیں، تو 10 روپے آپ کی اوریجنل منی ہے، وہ 10 روپے آپ کا حق ہے، آپ واپس لیجیے، لیکن 1 روپے جو سود کا آپ لگا رہے ہیں وہ نہیں لیں، وہ ناحق ہے، اس کو ختم کر دو، بالکل چھوڑ دو اس کو۔ اور وہ جو مال لینا ہے وہ تمہارا حق ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ ابھی سوچیے اس لیول پر آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بتا دیا کہ یہ ختم کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا، اور میں جو ہوں اپنے چچا کا، اپنا بھی نہیں تھا، اپنے چچا کا تھا سب سے پہلے، کیونکہ رسول اللہ اتھارٹی رکھتے ہیں وہاں پر، نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ان کا معاف کرتا ہوں، جو اصل پیسہ ہے وہ ضرور لیں گے وہ اپنا، جن لوگوں کے پاس بھی پیسہ ہے، لیکن جو سود کا پیسہ ہے اس کے اوپر کا جو سرپلس اماؤنٹ ہے وہ نہیں لیں گے، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے پر ظلم کیا جائے گا۔ ابھی دیکھیں یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا۔ بڑی ہارش ریالٹی آج کی ہے، بڑی افسوس والی چیز یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں اس کو سود کو حلال کرنے کی شکلیں، نئی شکلیں نکال چکے ہیں۔ سب سے پہلے کیا شکل دے کر کے نکالا؟ سب سے پہلے یہ نکالا کہ جو یتیم ہیں ان کے لیے جو ہے سود وہ جائز ہے، ان کے پاس تو کوئی کمانے والا ہے ہی نہیں، یہ ایک صورت نکالی سب سے پہلے۔ اور یہ صورتیں ساری تب نکلی ہیں جب اسلامک نظام جو ہے مسلمانوں کے سر کے اوپر جو سایہ کیا ہوا تھا، وہ سایہ جب مسلمانوں کے اوپر سے ہٹ گیا، اور ایسے آپ کہیں کہ نظاموں کے اندر رہنے لگے جو نظام ہیں ہی سود کے اوپر مبنی پورے، تو ان نظاموں کے اندر اب بچ نہیں سکتے، تو اسلام کو کاٹنا چھانٹنا انہوں نے ماڈیفائی کرنا شروع کر دیا۔
اور ایک ماڈیفیکیشن کا آپ دیکھیے کہ یہ ماڈیفیکیشن کیا ہے کہ یتیموں کے لیے جائز ہے، صرف یتیموں کو دے سکتے ہیں، ورنہ کوئی ہاتھ نہیں لگا ہے۔ بہت غلیظ چیز ہے، بہت بری چیز ہے سود جو ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کا فیصلہ فرما دیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ لیکن ایک چیز جب ہم نکالتے ہیں تو اس کے بعد پھر ساری ایک ایک کر کے وہ چیز ختم ہوتے ہوتے یہ زمانہ آگے بڑھتے بڑھتے کیا شکل لیتی ہے وہ اس وقت کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہ شروع کیا تھا یہ کہہ کر کے کہ جو یتیم لوگ ہیں ان کے لیے جائز ہے، اس کے بعد کیا کہا کہ ہم دارالحرب میں رہ رہے ہیں، ہم کوئی دارالاسلام کے اندر تو رہ نہیں رہے، ہماری مجبوری ہے، کچھ چیزوں میں دینا پڑتا ہے، کچھ چیزوں میں لینا پڑتا ہے، بہت سارے ہمارے ایسی چیزیں آتی ہیں، تو ہم دارالحرب میں رہ رہے ہیں، تو ہم سود سے نہیں بچ سکتے، تو ہم سود میں انوالو ہوں گے، ملوث ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ ہم دے نہیں سکتے، وہ لے نہیں سکتے، سود جو ہے لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور دینے کے لیے کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے، تو ہم دے سکتے ہیں۔ کچھ نے یہ اس کے اندر آپ کہیں کہ یہ کلوز نکالے کہ ہم ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر ہمیں، جو میں نے آپ کو بتایا دارالحرب ہے، وہاں پر ہم اگر نہیں دیں گے، نہیں لیں گے، بہت الگ الگ مطلب لوگوں کے اپنے اپنے بہت جسٹیفیکیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ اب جو لیٹسٹ شکل اب نکل کر کے آئی ہے، مطلب اتنا آگے بڑھ گئی ہے یہ بات کہ کچھ اسلامک اسکالرس ایسے ہیں، ان کو اسلامک اسکالر کہنا بھی مطلب اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے روح سے اگر دیکھا جائے، لیکن وہ چوغا تو اسلام کا ہی اوڑھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو آپ کہیں کہ وہ چیزیں، وہ حرام کردہ چیزیں جو رسول اللہ نے مطلب قطعی طور پر حرام فرمائی ہیں۔ سود جو ہے قطعی حکم ہے اسلام میں جس کے اوپر حرام ہے، کوئی ایسا ضنی معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر چلیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، اگر یہ علماء اکرام نے اس کو حرام فرمایا ہے تو ان علماء اکرام نے اس کو حلال بھی فرمایا بتایا ہے۔ لیکن ان معاملات کو آج اتنے آسان طریقے سے مطلب انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے آپ کہیں یوٹیوبز وغیرہ پر یا چینلوں پر بیٹھ کر کے، یا اپنے آپ کہیں کہ جو ان کی تنظیمیں آرگنائزیشنز ہیں اس کے اندر بیٹھ کر کے بتاتے ہیں کہ نہیں یہ چیز تو کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ لون اس کا سب سے اچھا اگزامپل ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ لون تو کوئی بھی غلط نہیں ہے، کوئی بھی سودی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کمپنیز آپ کے اوپر احسان کر رہی ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار تھوڑی ہیں، آپ کے ماں باپ تھوڑی ہیں، آپ کے خالہ چچا تھوڑی ہیں، وہ آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، اس کے عوض میں وہ ایک آپ کہیں کہ ڈیوٹی چارج کر رہے ہیں اس کے لیے دینے کے لیے۔ تو آپ سوچیں مطلب اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو فالو کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے علم بردار ہیں، عالم ہیں، اور ان کی چیزیں مطلب مسائل بتا رہے ہیں، اس کے بعد بھی ایک ایسی چیز کو حرام کرے لے رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سینسیٹیو ہونے کے بعد بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا، اور میں اپنے سارے جتنے بھی ہیں ساری چیزیں ختم کرتا ہوں، میرے پیروں تلے اللہ تعالیٰ نے کچل دی ہے۔ خیر بہت لمبی اپنے آپ میں ڈسکشن ہو جائے گا، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قریشوں کیونکہ ایڈریس کر رہے تھے، قریش کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، ایک ایک خرابی نہیں تھی، ساری خرابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ایڈریس کیا۔ اے لوگو، بے شک مہینوں کا سرکا دینا کفر کی زیادتی کا سبب ہے۔ اس معاشرے میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا، اس لیے دیکھیے سیرت کمپلیٹلی پڑھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ فوراً تبھی ریلیٹ کر پائیں گے جب آپ شروعات سے پڑھ رہے ہوں گے، یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی۔ قریش جو تھے وہ مہینوں کو سرکا دیا کرتے تھے اپنی آپ کہیں کہ آسانی کے حساب سے، اپنی سویٹیبلٹی کے حساب سے، جیسا ان کو صحیح لگتا تھا۔ کبھی جنگ کرنا ہو تو حرمت والا مہینے کو ہٹا کر کے آگے بڑھا دیا کرتے تھے، اور کبھی جنگ نہیں کرنا ہو تو حرمت والے مہینے کو کھسکا کر کے لے آیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بہت مطلب ظلم، مطلب وہ ہے ظلم کی زیادتیوں میں سے، کفر کی زیادتیوں میں سے، اس چیز کو مت کرو، اس سے کافر گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال اپنی کسی عرض کے لیے حلال کر لیتے ہیں، اور کسی سال جب کوئی عرض نہ ہو اس کو حرام خیال کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں صرف ان کی گنتی پوری کر سکیں۔ تو وہ آگے پیچھے کھسکاتے رہتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور گنتی پوری کر لیتے ہیں، جب کبھی بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ حرمت والے مہینے لے کر کے آ جاتے ہیں، اور اپنی جو 12 مہینے کی گنتی ہے وہ پوری کر لیتے ہیں۔ اور بلا شبہ اب دیکھیے اس میں یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرو، جیسا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اس کو بالکل ویسے ہی فالو کرنا ہے۔ جو مہینے ہیں جس طریقے سے حرمت والے مہینے اللہ نے بتائے انہی کو شمار کرنا ہے، ان کو آگے پیچھے نہیں کھسکا سکتے۔ یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، اور ریلیجنس میں اور اسلام میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ہم دین کو چینج نہیں کر سکتے۔ یہاں پر رسول اللہ نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، نہ اب اس میں کوئی زیادتی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی، جیسا حکم جیسے بتایا گیا ہے اس حکم کو بالکل ویسے ہی فالو کرنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں مسلمان کرتے بھی الحمدللہ یہی ہیں۔ اور بلا شبہ زمانہ اب اپنی اصل حالت پر لوٹ آیا ہے، جیسا کہ وہ اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، اور یقیناً شمار کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سال میں 12 مہینے ہیں۔
رسول اللہ نے فرما دیا کہ اب مطلب جو یہ سرکاتے تھے آگے پیچھے کرتے تھے مہینوں کو، اب جو دوبارہ سے جس وقت میں رسول اللہ نے حج پرفارم کیا اس وقت میں کوئنسیڈنٹلی آپ کہیں کہ اسی طریقے سے اسی آرڈر میں مہینے آئے ہیں جس آرڈر میں اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیے تھے، جس آرڈر میں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا تھا، اور گنتی کے اعتبار سے رسول اللہ نے بتا دیا کہ 12 ہی مہینے ہیں شمار کے اعتبار سے، کاؤنٹنگ کے حساب سے۔ اور اس کے بعد جن میں سے 4 مہینے خاص طور پر قابل احترام ہیں، یعنی کہ حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 مہینے یہ ہمیں پتہ ہے 12 مہینے ہوتے ہیں اسلام کے اندر، اور 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم تو متواتر ہیں، یعنی کہ ایک کے بعد ایک آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں، کنٹینیوس آتے ہیں۔ اور رجب کا مہینہ الگ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے ہمیں پتہ ہے کہ حرمت والے ہیں، ان کی سینٹیٹی الگ ہے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑی آپ کہیں کہ بہت ہی بڑا ایشو جو آج کے زمانے میں بھی ہے وومن رائٹس کا، اس کو جو آج فیمنزم کی جو ایک ہوا چلی ہوئی ہے اس کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام نے کبھی عورتوں کو حقوق نہیں دی، اسلام نے عورتوں کو 4 دیواری کے اندر دبا کر کے رکھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ سنیے، خطبہ سنیے، وہ بھی بہت چھوٹا سا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز تھی رسول اللہ اور اسلام کی نظر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز اپنے ذہن میں بیک گراؤنڈ میں آج کا معاشرہ نہیں رکھیں جہاں پر عورتوں کو اتنے رائٹس دیے گئے ہیں، اس معاشرے کو اپنے ذہن میں رکھیں جس معاشرے میں عورتوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، یا تو سیکسول آبجیکٹس تھیں، وہ اپنی جو فزیکل نیڈس تھیں ان کو صرف سیٹسفائی کرنے کے لیے تھیں، یا پھر ان کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، یا پھر گھروں کے اندر ہی بند رہا کرتی تھیں وہ، ان کی کوئی آپ کہیں کہ کوئی اوپینین ہی نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی عزت ہی نہیں ہوا کرتی تھی عورتوں کی۔ تو اس معاشرے میں اس جسموں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دے رہے ہیں اور ان کے حقوق بیان کر رہے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر جس معاشرے کے اندر عورتوں کو بہت برے طریقے سے مارا جاتا تھا اور عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، اس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو تم عورتوں کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے امان سے لیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی امان سے لیا ہے تم نے، جو ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک کلمے کے ذریعے تم نے ان کو اپنے نکاح میں حلال کیا، اپنے لیے حلال کیا، یعنی کہ نکاح میں لائے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی امان میں تھیں وہ، پہلے امانت میں تھیں، اور تم ان کو اپنی امان میں اب لے کر کے آئے ہو۔ جب تم نے شادی کی ایک کلمے کے ذریعے، جب تم نے ان سے نکاح کیا ہے، تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، تو تم ایک ذمہ داری لے کر کے آئے ہو۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی آپ کہیں کہ اپنے آسانی کے لیے، اپنی فزیکل نیڈس پوری کرنے کے لیے صرف تم ایک آبجیکٹ لے کر کے آئے، آبجیکٹیفائی کرو کہیں تم اس عورت کو، وہ تمہارے لیے ایک ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف تھی وہ امان، اور وہ امان تم اللہ تعالیٰ سے اب ایک کلمے کے ذریعے اپنے پاس لے کر کے آؤ کہ ہاں اس کی ساری ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، اس کی ساری دیکھ ریکھ میں کروں گا۔ آگاہ ہو جاؤ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس معاشرے میں بتا رہے ہیں جس معاشرے کے اندر کوئی عورتوں کی حیثیت نہیں تھی۔ آگاہ ہو جاؤ، عورتوں کے لیے حسن سلوک کرو، تم ان کے کسی چیز کے مالک نہیں ہو سوائے اس کے کہ اگر وہ کسی کھلی فحش حرکت کا ارتکاب کریں تو تم انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو، اور ہلکی مار مارو۔ یہ مطلب بہت کنٹروورشیل اسٹیٹمنٹ اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں کہ ہلکی مار مارو، ان کو مارا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس معاشرے کے اندر جہاں پر فحاشی کے اندر مبتلا تھا یہ معاشرہ، اور اس کے اندر کیا کیا کرتے تھے عورتوں کو، مطلب جو میں نے آپ کو بتایا کہ آبجیکٹیفائی کیا کرتے تھے، اس کے بعد اس میں مارا بہت کرتے تھے اس معاشرے کے اندر عورتوں کو۔ تو وہ معاشرہ جو عورتوں کو بہت زیادہ مارا کرتا تھا، اس کے اندر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی ان ایکسٹریم لوگوں کے لیے ہیں جن سے کنٹرول ہی نہیں ہوگا، ان کو بہت ہلکی مار مارو جس سے کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچے، تاکہ ان کے آپ کہیں کہ تھوڑی سی ان کی جو ایک سیلف ریسپیکٹ ہے اس کے اوپر ڈینٹ آئے، ان کو لگے کہ ہاں انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، ان کو پتہ چلے۔ اور یہ بھی کوئی مطلب بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہلکی مار مارو، اس سے ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹنے پائے، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے بہانے نہ تلاش کرو۔ کتنی مطلب بڑی بات کہہ دی یہاں پر کہ اگر مان لیجیے ان سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی گناہ کر دیا انہوں نے، انسان آپ کہیں کہ غلطیوں کا پتلا، انسان سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کے بعد اگر آپ نے ان کو سمجھایا یا آپ نے چھوٹی ان کو ہلکی مار ماری، اس کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا، انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی، آپ سے بھی معافی مانگے، تو آپ پھر ان کے اوپر زیادتی کرنے کے طریقے مت ڈھونڈو، ان کو معاف کر دو، ان کے اوپر رحم کرو۔ آگاہ ہو جاؤ، جیسے تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اسی طرح ان کا بھی تم پر حق ہے۔ اب یہاں پر بتا دیا کہ برابری کا معاملہ ہے یہاں پر، جو بہت سارے آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کا ایک اونچا مقام ہے یا عورت کا کوئی نیچا مقام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
جتنا تمہارا ان کے اوپر حق ہے اتنا ہی وہ تمہارے اوپر حق رکھتی ہیں کہ وہ تم سے کوئی بات، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو وہ بتا سکتی ہیں، کہہ سکتی ہیں، کچھ پسند نہیں آیا تو وہ کہہ سکتی ہیں، ایون اگر غصہ ہو گئی تو وہ غصہ بھی کر سکتی ہیں، جو ہم حضرت عمر کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار ایک صحابی شکایت کرنے جاتے ہیں حضرت عمر کو، سوچیے جن سے مطلب پورے اسٹیٹ کی آپ کہیں کہ ڈر لگتا تھا، ان کو تھر تھر کانپتے تھے ان کے ناف سے، ان کو جب وہ کوئی شکایت کرنے جاتے ہیں اپنی بیوی کی کہ ان کی بیوی ان کے اوپر بہت غصہ کرتی تھی، تو وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ڈانٹ کی آواز آ رہی ہے، ان کی بیوی ان کے اوپر غصہ کر رہی ہیں، کچھ تیزی میں بات کر رہی ہیں ان سے، تو وہ ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں کہ امیر المومنین تو خود مطلب ایسے ہیں، ڈانٹ کھا رہے ہیں، میں کیا کروں گا وہ جا کر کے، تو پھر وہ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں اگلے دن آفس میں کہ امیر المومنین میں آیا تھا آپ کے پاس شکایت کرنے، وہاں پر تو دیکھا آپ کے ساتھ ہی معاملہ ایسا ہے کہ آپ کی جو بیوی ہیں وہ ڈانٹ رہی ہیں۔ تو حضرت عمر ان سے مسکرا کر کے کہتے ہیں کہ مطلب جب یہ پچھلے کلاس میں بھی شاید میں نے کچھ کلاسز پہلے بتایا تھا کہ جب ہم مکہ میں رہتے تھے تو ہماری عورتیں جو تھیں مطلب ہم سے دب کے رہتی تھیں، کیونکہ وہ جاہلی معاشرہ تھا پورا، وہاں پر اسلام امپلیمنٹڈ نہیں تھا، لیکن جب ہم یہاں پر آئے تو یہاں پر انصار کی عورتیں بھی تھوڑا زیادہ مطلب آپ کہیں کہ ڈومینیٹنگ تھی، اور پھر یہاں پر حقوق بھی عورتوں کو اتنے زیادہ ملے ہیں اسٹیٹ کے اندر کہ وہ اور زیادہ ڈومینیٹنگ ہو گئی عورتیں ہمارے اوپر۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، میری جو بیوی ہے وہ میرے دن بھر میرے گھر کا خیال کرتی ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے، میرے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے، تو اگر وہ کبھی کسی چیز میری بات پر ناراض ہو جائے، مجھے کچھ غصہ کر دے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ جیسا تمہارا ان کے اوپر حق ہے ویسے ہی وہ بھی تمہارے اوپر حق رکھتی ہیں، جیسے تم ان کے اوپر کسی بات پر غصہ کر سکتے ہو تو وہ بھی تمہارے اوپر کسی بات پر غصہ کر سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ ان لوگوں کو تمہارے بستروں کے قریب نہ آنے دیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے ہو۔ یہ بھی ایک ان کا بہت بڑا حق ہے عورتوں کے اوپر کہ جن لوگوں کو جو مرد ہیں، ایک تو پہلے سب سے بڑی بات یہ کہ اگر شوہر گھر کے اندر موجود نہیں ہے تو غیر محرم گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہونا چاہیے، یعنی محرم اس وقت اس گھر میں ہونا چاہیے، یا تو والد ہونا چاہیے یا پھر بیٹے وغیرہ اگر بڑے ہیں بالغ ہیں تو بیٹے وغیرہ ہونا چاہیے، یا پھر جو ان کا شوہر ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو گھر کے اندر داخل نہیں۔ ہم اسلامک سوسائٹی میں ہمیشہ یہی دیکھتے تھے، یہی ہوا کرتا تھا۔ یہ جو آج ہم سیکولر لبرل سوسائٹیز کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو وہاں پر اس چیز کو بالکل بھی اس چیز کی آپ کہیں کہ معاملہ نہیں کیا جاتا۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو پسند نہیں کرتا ایک شخص اور وہ شخص اس کے گھر میں آتا ہے تو وہ عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اس کے اوپر حق ہے کہ وہ اس شخص کو جو اس کا شوہر پسند نہیں کرتا ہے تو اس کو منع کر دیں کہ آپ ہمارے گھر نہ آیا کریں، یا جس وقت میں شوہر ہوں اس وقت میں ہی صرف آپ آئیں۔ وہ ایسے لوگوں کو بھی گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں سے تم ان کے لیے عمدہ سلوک کرو، کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ان کے کپڑے کا اچھے سے اچھا انتظام کرو، ان کے رہنے کا اچھے سے اچھا انتظام کرو، یہ تمہارے اوپر حق ہے ان کا، عورتوں کا۔ آگاہ ہو جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی کوئی چیز اپنے لیے حلال سمجھے سوائے اس کے جو اس کا بھائی اس کے لیے خود حلال کر دے۔ وہی چیز آ گئی دوبارہ سے کہ وہ تمہارے لیے کوئی بھی چیز حلال نہیں جب تک کہ تمہارا بھائی تمہیں نہیں دے دے، تم اس کی مطلب چاہے پیسہ ہو، پراپرٹی ہو، کسی بھی چیز کے اوپر نظر مت رکھو اور ناحق طریقے سے اس کو مت دباؤ۔ اے لوگو، بے شک شیطان ہمیشہ کے لیے اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے شہروں میں آخر زمانے میں اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن وہ اس بات سے تم سے خوش ہے کہ جن اعمال کو تم حقیر اور چھوٹا جانتے ہو ان میں اس کی عبادت کی جائے گی۔ بس تم اپنی دین کے معاملے میں ان برے اعمالوں سے بچو جن کو تم حقیر اور چھوٹا خیال کرتے ہو۔ وہی چیز آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اب شیطان کو اس چیز کی امید نہیں ہے کہ تم شرک کی طرف دوبارہ آؤ گے، بلکہ اس کو امید کس چیز پر ہے؟ اس چیز پر امید ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال جن کو تم حقیر جانتے ہو، یا تو تم ان کو چھوڑو گے، کچھ ایسے اعمال ہوں گے اسلام کے اندر چھوٹے چھوٹے جن کو تم حقیر جانو گے، ان کو چھوڑ دو گے لیکن ان کا ثواب بہت ہوگا، یا پھر کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے جن کو تم حقیر جانو گے اور اس کا کوئی گناہ نہیں ملے گا ایسا۔ لیکن شیطان وہیں سے آپ کہیں کہ اپنی ونڈو تلاش کرے گا کہ ہاں یہ چھوٹا سا ہی گناہ کا کام کرے، پھر میں اس کے دل کے اندر داخل ہوتا ہوں کسی بھی طریقے سے، اس کے ذہن کے اوپر حاوی ہوتا ہوں، پھر اس سے بڑا کام کراؤں گا گناہ کا، پھر اس سے بڑا کام کراؤں گا گناہ کا، اور ایسے اس کو گناہ کی طرف راغب لے کر کے آؤں گا اور گناہ کی طرف لگائے رکھوں گا اس کو۔ اور بے شک زمانہ جاہلیت کے تمام عہدے اور منصب، جتنے بھی پوسٹ، جتنے بھی ٹائٹلز تھے، سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کے ختم کر دیے گئے۔ بہت سارے مطلب اس کے اندر ریچولز تھے، بہت سارے ٹائٹلز تھے، بہت ساری پوسٹ لوگوں کو ملی ہوئی تھی، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ختم کر دی گئی ہیں، سوائے حاجیوں کی خدمت کرنے کے اور حاجیوں کو پانی پلانے کی، یہ آج بھی کی جاتی ہے۔ اور یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو ہی یہ چیز دی تھی. جو پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب زمزم پینے آتے ہیں تو رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ گمان نہیں ہوتا کہ لوگ اگر میں تم سے خود پانی لے کر کے پیوں تو لوگ بھی خود لے کر کے پینا شروع کر دیں گے اور تم سے یہ جو ایک خدمت ہے وہ چھین لیں گے تو میں خود پیتا. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے اور ان کی خدمت کرنے کے, ختم کر دیا گیا ہے. بس جس نے زیادتی کی وہ اہل جاہلیت میں سے ہے. بس اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بس اس میں یہ ساری چیزیں ختم کر دیں, اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ اہل جاہلیت میں سے ہے. وہ جاہلیت کی جو چیزیں ہیں انہیں کے اوپر ابھی بھی ان کو فالو کرتا ہے. اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈریس کرتے ہیں وہ ریسزم کو ایڈریس کرتے ہیں. ریسزم آپ دیکھیے ایسی ایک چیز ہے جو اس زمانے میں تو بہت تھی لیکن آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے علاقے, بہت سارے دنیا کی کنٹریز ایسی ہیں جن کے اندر ابھی بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اور ختم نہیں ہو رہی ہے. اپنے آپ کو بڑا ڈیولپڈ کہتے ہیں کہ ہم ڈیولپڈ نیشنز ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ان کے اندر یہ ریسزم جو ہے, یہ نسلی تعصب جو ہے وہ آج بھی ختم نہیں ہو پایا. اور آپ دیکھیں ہیومن ہسٹری کے اندر اگر دیکھا جائے کوئی ایک لوتا ایک ایسا ریلیجن, ایک آئیڈیالوجی ہے جس نے اس چیز کو ختم کیا ہے تو وہ اسلام ہی ہے. اسلام نے ہی اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا ہے, جس کو علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری کے اندر بتایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, کہ نہ کوئی مالک رہا نہ کوئی غلام رہا. سب جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی صف کے اندر ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ یہ انٹرنیٹ پر پکچرز بھی بہت زیادہ سرکولیٹ ہوتی ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے کہ الگ الگ نیشنلٹیز کے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے اندر کوئی مطلب ریسزم نہیں ہے کہ نہیں ہم انڈین ہیں تو انڈین کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پاکستانی ہیں تو پاکستانی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, امریکن ہیں تو امریکن کے ساتھ کھڑے ہوں گے, عربی ہیں تو عربوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہیں پر بھی آپ کہیں کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ بھی, اور کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس سے بڑی آپ کہیں کہ بہت ساری ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں یہ ساری ریلز وغیرہ فوٹوز وغیرہ وائرل ہوتے ہیں جس میں جو مالک ہوتے ہیں کمپنی کے وہ جو ہوتے ہیں وہ مقتدی ہوتے ہیں, اور جو ایک غلام ہوتا ہے کیونکہ اس کو ایک قرآن حافظ تھا, وہ اس کو قرأت بہت اچھی تھی تو وہ جو ہے امامت کر رہا ہوتا ہے, لیڈ کر رہا ہوتا ہے نماز کے اندر. جو غلام ہوتا ہے وہ لیڈ کر رہا تھا. تو کسی بھی ریلیجن کے اندر ایسا تصور کہیں پر بھی نہیں ملا جو اسلام کے اندر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے. تو ریسزم ہمیشہ سے ایک بہت بڑی پرابلم ہے. آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں, اور 1400 سال پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیے. جب تک اسلام معاشرے کے اندر اسٹیبلش تھا تب تک یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھیں. یہ ساری جاہلیتیں وہیں پر دیکھنے کو ملیں گی جہاں پر اسلام نہیں ہوگا, جاہلیت سے گورن کیا جا رہا ہوگا, جاہلیت کے جو رولز ہیں ان سے گورن کیا جا رہا ہوگا. اور آج بھی جو میں بتا رہا تھا کہ جو سب سے ڈیولپڈ نیشن ہے, جو اپنے آپ کو بڑا ڈیولپڈ کہتے ہیں, یو ایس اے اپنے آپ کو امریکہ جو ہے بہت بڑا ڈیولپڈ نیشن کہتا ہے, لیکن آئے دن وہاں پر آپ کہیں کہ ریسزم کی جو آپ کہیں کہ یہ ساری چیزیں وہ دیکھنے کو ہمیں ملتی رہتی ہیں. ایون مرڈر تک ہوتا رہتا ہے. ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس تعصب کے اندر ہوتے ہیں. کئی بار ہمیں مطلب نیوز آتی ہیں, وہ بتانے کی شاید ایک ضرورت بھی نہیں ہے, آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی وہ ساری, کہ کوئی جو بلیک پرسن ہے, کوئی ڈارک پرسن ہے, تو اس کو جو امریکہ کے جو وائٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور ان کو گولیوں سے کہیں سڑک پر چلتے ہوئے مار دیتے ہیں. کہیں کوئی جاگنگ کو جا رہا ہے تو اس کو مار دیا, کوئی پولیس والے جو ہوتے ہیں کسٹڈی کے اندر اریسٹ کرنے کے بعد اس کو مار دیتے ہیں. بہت ساری ایسی نیوز ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. وہ معاشرہ آج بھی جوجھ رہا ہے ریسزم سے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریسزم کو ختم کر دیا تھا بالکل آپ کہیں کہ ایک سطحی لیول پر, بالکل نیچے لیول پر. اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے. بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونٹی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. یعنی کہ اگر دیکھا جائے نوح انسانی جہاں سے شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے, وہ اب تم کتنا بھی کہہ لو, اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جو بتا دیا, اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر فرمایا کہ جو ہم نے الگ الگ لوگوں کو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا تاکہ لوگ ایک دوسرے کی پہچان کر سکیں کہ اچھا یہ ادھر کے لوگ ہیں, اس ایریا کے لوگ ہیں, یہ اس ایریا. اس لیے نہیں بنایا کہ تم ایک دوسرے سے تعصب کرو, کسی کو نیچا جانو کسی کو اونچا جانو, گورا کالا چٹا, ان چیزوں کی وجہ سے, یہ لینگویج کے بیس پر کسی کے اندر وہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے, تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. مطلب یہ تاریخی جملہ ہے, بہت آپ نے سنا ہوگا, جس کو بہت سارے علماء اکرام بھی فرماتے ہیں کلکم آدم و آدم من تراب, کہ تم سب جو ہو آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, اور آدم علیہ السلام جو ہیں مٹی سے بنائے گئے ہیں تراب سے. اب یہاں پر حقیقت بتا دی سب کی کہ مٹی جو سب سے نیچے آپ کہیں زمین کی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر سب چلتے ہیں, پیر رکھتے ہیں, قدم رکھتے ہیں. تو اگر کسی کے اندر ایروگینس ہے, کسی کے اندر آپ کہیں کہ ریسزم ہے, تو وہ یہ جان لے اس کی اوقات کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, کہ وہ مٹی سے بنا ہے جس کے اوپر لوگ چلتے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں الا لا فضل لعربی علی عجمی, یعنی آپ نے بہت مشہور سنی ہوگی, زیادہ تر علماء کرام اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ
مٹی سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، آگاہ ہو جاؤ، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی سرخ کو کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ فضیلت اگر کسی چیز سے ہے اسلام کے اندر وہ تقوی کے اوپر ہے کہ کون کتنا متقی ہے، کون کتنا اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی مانتا ہے اور ان کے جو حکم احکامات ہیں ان کے اوپر چلتا ہے، عمل کرتا ہے، تو کتنا تقوی والا وہ ہے۔ جتنا تقوی والا وہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے عظیم ہوگا، بلند ہوگا، بڑا ہوگا، اس کو فضیلت حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، اور جتنی فضیلت حاصل ہوگی تو اس کا ایروگنس ختم ہوتا جائے گا۔ یہ ایسی چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر اس چیز میں آگے بڑھے گا تو وہ بہت زیادہ ایروگنٹ ہو جائے گا، اس کے لیے پھر یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کریں گے، ساری چیزوں کو، یہ جو ریسزم ہے وہ ساری ویسے ہی چھوڑ دے گا اپنے۔ اور ہم دیکھتے بھی اسلام کے اندر زیادہ تر جگہوں پر جو گئے اسلام، وہاں کے لوگوں نے اسی لیے اسلام قبول کیا کہ اس کے اندر کوئی ریسزم نہیں تھا، سب ایکول تھے اسلام میں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر برتری حاصل کرنے کا جو ایک چیز ہے وہ تقوی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوشل لیول وہاں پر ہوا کرتی تھی، جو میں نے بتایا کہ تاریکیوں کے اندر گھرا ہوا تھا، زنا خوری وہاں پر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اسلام کے آنے سے پہلے، اس کو بھی ابالش کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور زنا کرنے والے کے لیے پتھر ہیں، یعنی کہ رجم کی سزا ہے جو زنا کرتا ہے۔ لوگوں کو بہت ایکسٹریم لگتی ہے یہ سزا۔ اب جو اسلام کا آپ کہیں کہ پنشمنٹ سسٹم ہے اس کے اوپر ایک الگ سے سیپریٹ کلاس ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ہم آپ کہیں گے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ایکسٹریم ہے، کیا ایکسٹریم نہیں ہے، کیا ہارش ہے، کیا ہارش نہیں ہے۔ خیر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا بنے یا اپنے مالک کے سوا کسی دوسرے کا غلام بنے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، نہ اس کا نفل قبول ہوگا اور نہ فرض قبول ہوگا۔ یہاں پر اتنا بڑا بتا دیا کہ کوئی اپنے باپ کا نام نہیں بدلے۔ جس کسی نے بھی اپنے باپ کا نام بدلا، کسی کو اپنے کسی اور کی اولاد بتایا، کسی کو اپنا باپ بتایا، دوسرے کو اپنا باپ بتایا، کسی غلام نے اپنے غلام آقا کو بدلا، تو اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ اس کا نفل قبول ہوگا۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی آپ کہیں کہ لوگوں کے اندر مسکنسیپشن یہ ہے کہ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے وہ جاتی ہیں شادی ہونے کے بعد اپنے ہسبینڈ سے جب ان کا ریلیشن جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ ہسبینڈ کا نام لکھ لیتی ہیں۔ پہلے اپنے والد کا نام لکھا کرتی تھیں، پھر ساتھ میں اپنے ہسبینڈ کا نام لکھ لیتی ہوں۔ تو آپ کہیں کہ تھوڑی سی تنگ نظری کے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کا مطلب جو لٹرلسٹ ہوتے ہیں، جو خالی اس کے الفاظوں کے اوپر جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر باپ کا نام بدل کر کے شوہر کا نام لگا لیا اس نے۔ حالانکہ یہ باپ کا نام بدلنا نہیں ہے۔ باپ کا نام بدلنا کیا ہے کہ وہ جو ان کی آئیڈینٹیٹیز ہیں، جو آپ کہیں کہ جیسے ہمارے انڈیا میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے آدھار کارڈ وغیرہ ہیں یا ہمارے پین کارڈ وغیرہ ہیں، اس کے اندر پاسپورٹ وغیرہ ہیں، اس کے اندر جو آئیڈینٹی اگر اس کے اندر فادر کے نام کی جگہ وہ اپنے ہسبینڈ کا نام لگائے یا ہسبینڈ کے فادر کا نام لگائے ہوئے، فادر کے نام کی جگہ اپنے والد کے نام کی جگہ، تو اس کی ولدیت چینج ہو گئی ہے۔ یہ چیز حرام ہے اسلام میں کرنا۔ حالانکہ وہ اپنے ہسبینڈ کا نام لگاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کی بیٹی ہے، وہ یہ بتانا چاہتی ہے، یہ ڈینوٹ کرنا چاہتی ہے کہ وہ ان کی وائف ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جو لٹرلسٹ ہوتے ہیں، جو تھوڑے سے کم آپ کہیں کہ سخت نظر والے ہوتے ہیں، جو بالکل لٹرلی لیتے ہیں اس میننگ کو، تو ان لوگوں کی وجہ سے یہ ایک مسکنسیپشن معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا شبہ صدقہ نہ میرے لیے حلال ہے اور نہ میرے اہل بیت کے لیے حلال ہے۔ یہ وہ آپ کا ایک گولڈن پرنسپل ہے جس کو بہت سارے لوگ آج بھی فالو کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی کے لیے صدقہ جو ہے وہ یہ بہت شروع میں نے کلاسز میں بتایا تھا، جب حضرت سلمان الفارسی جو تھے وہ آتے ہیں رسول اللہ کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرض بھی مقرر فرما دیے ہیں، سنتیں اور طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرض چیزیں تھیں وہ بھی بتا دی ہیں، اور جو سنت طریقے نفل طریقے تھے وہ نفل جو چیزیں تھیں وہ بھی بتا دی ہیں، اور طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ حدیں بھی مقرر فرما دی ہیں، حلال کا حلال ہونا اور حرام کا حرام ہونا بھی واضح فرما دیا۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہاں پر اسلام جو ہے مکمل ہو چکا ہے اس وقت تک۔ اب اسلام میں مطلب ایک دو حکم اور ہوئیں گے جو آئے ہوں گے، لیکن مطلب اس میں بتا دیا کہ جو حلال تھا اللہ تعالیٰ نے وہ حلال بتا دیا، جو حرام تھا وہ حرام بتا دیا۔ اب جو حلال ہے اس کو تم حرام نہیں کر سکتے، اور جو حرام ہے اس کو تم حلال نہیں کر سکتے۔ اور دین کو نہایت وضاحت کے ساتھ کامل فرما دیا ہے، اور آسان، وسیع اور کشادہ بنا دیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بہت کشادہ ہے، بہت وسیع اور بہت آسان ہے دین کو فالو کرنا۔ اب آسان سے پھر وہی مراد ہے کہ لوگ مطلب اتنا آسان کر لیتے ہیں کہ ہر حکم کو حلال کرتے رہتے ہیں اپنے اوپر کہ نہیں اسلام میں کوئی تنگی نہیں ہے، آسان کر لو، آسان کر لو، پردہ مت کرو، سود لے لو، یہ ساری چیزیں جو حکم ہیں جن سے پریشانی ہو رہی ہے، جو سخت ہو رہے ہیں، تو اسلام میں تو کوئی سختی ہے نہیں، اسلام بڑا آسان ہے تو آسان کر لو۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو قطعی حکم ہے ان کے اوپر کبھی بھی یہ چیز امپلائی نہیں ہوتی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ وہ ایماندار نہیں جو امانت دار نہ ہو، اور
اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہ ہو. مطلب بڑی ایسی چیزیں ہیں جو مطلب حقوق العباد سے زیادہ وہ رکھتی ہیں کہ کوئی بھی مطلب ایماندار نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو عہد کو اپنے نہیں رکھتا ہو. اگر اس نے کوئی عہد اٹھایا ہو تو وہ اس کو عہد کا پابند نہیں ہو. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام اور ذمے کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے جواب طلبی کرے گا. اکاؤنٹیبلٹی آ گئی یہاں پر کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے عہد ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ان کو اگر توڑے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس سے جواب طلبی کرے گا. اور جو کوئی میرے ذمے کو توڑے گا تو میں خود اس سے لڑوں گا. کوئی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، جو ذمے بنائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لڑیں گے. اس میں کچھ امپلائڈ یہ بھی ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ذمے سے مراد یہ ہے کہ جو ذمی، جو نان مسلمس اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہیں. اگر کسی نے ان کو نقصان پہنچایا، ناحق ان کو قتل کیا یا ناحق ان کو نقصان پہنچایا، ان کی پراپرٹی دبائی، ان کا مال دبایا، کسی بھی طریقے سے ان کو نقصان پہنچایا ناحق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری رسول اللہ نے دی تھی ہمیں، اور اس نے اس ذمہ داری کو توڑا ہے. تو رسول اللہ سوچ لیجیے یہاں پر کتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ میں اس سے لڑوں گا آخرت کے دن، قیامت کے دن اس سے لڑوں گا. آپ سوچئے کہ کسی بھی معاشرے میں اتنی آپ کہیں کہ سیکیورٹی کسی بھی آپ کہیں کہ مائنورٹی کو نہیں دی گئی ہوگی. کسی بھی معاشرے کے اندر یہ مائنورٹی کی جو سیکیورٹی رسول اللہ دے رہے ہیں. رسول اللہ ہمارے لیے ہائیسٹ اتھارٹی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے امان نہیں رکھی تو میں اس سے لڑوں گا. تو کوئی بھی شخص جو اسلام کو فالو کرتا ہوگا اس کی آپ کہیں جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بھی مائنورٹی کو نقصان پہنچائے کسی بھی طریقے سے، ناحق طریقے سے. بس جس کے مقابلے پر میں آ جاؤں تو میں ہی اس پر غالب رہوں گا. بے شک بے شک بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے اوپر غالب رہیں گے. اور جس نے میرا ذمہ توڑا تو وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا. مطلب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جس نے میری ذمہ سے توڑا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا، اس کی شفاعت بھی نہیں ہوگی. سوچئے کہ وہ شفاعت جس کے ہم تڑپتے ہیں، جس کے لیے ترستے ہیں کہ کاش ہمارے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائے. اور وہ میرے حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکے گا. حوض کوثر جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جام پلائیں گے، شفاعت کریں گے، وہاں پر آپ سوچیں وہاں تک بھی نہیں پہنچ پائے گا، حوض کوثر تک بھی نہیں پہنچ پائے گا. بس جس کے پاس کوئی امانت ہو اس کو چاہیے کہ وہ امانت رکھوانے والے کو دے دے. جس کسی نے بھی امانت رکھوائی ہے، امانت ایک اسلام کے اندر بہت بڑی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین پہلے سے ہی کہا کرتے تھے. ایک اچھے انسان کا، نوبل انسان کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ واقعی میں صادق الامین والا ہی ہوتا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے اور امانت جو اس کے پاس رکھوائی جاتی ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، امانت کو پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سن کر محفوظ کیا، یعنی کہ یاد رکھا، پھر اس شخص کو پہنچایا جس نے اس بات کو نہیں سنا تھا. اس تک میری بات کو پہنچائی، پہلے تو بات کو سنی اور یاد رکھا، میمورائز کرا اس کو، اور پھر اس بات تک پہنچایا جس نے اس کو یاد نہیں کیا تھا. یعنی کہ جس طریقے سے ہمارے پاس حدیث ٹرانسفارم ہوئی ہے، حدیث لٹریچر جو ہے ہمارا، صحابہ کرام نے سنا، انہوں نے تابعین کو سنایا، تابعین نے یاد کیا، انہوں نے تابعین کو سنایا، اور ان سے پھر محدثین تک، محدثین نے ان کو جمع کر لیا ساری چیزوں کو ایک کتاب کے اندر. کیونکہ بہت سے حامل فقہ ایسے ہیں جن کو خود کوئی سمجھ حاصل نہیں، اور بہت سے حامل فقہ ایسے ہیں جو اپنے سے زیادہ سمجھدار تک بات پہنچا سکتے ہیں. وہی چیز ہے کہ جو سنتے ہیں ان کو اتنی زیادہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. اب اس میں کسی کو مطلب ڈیروگیٹری بات نہیں ہے، کسی کو نیچے نہیں دکھایا جا رہا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں ہر انسان کے اندر کہ کسی کو یاد کرنے کے بعد آگے تک پہنچا دے گا. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس تک وہ بات پہنچائی جائے وہ اس سے زیادہ چیز سمجھ سکے. اور فقہ واقع میں اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ایک ایک حدیث سے جو فقی ہوتے ہیں وہ 10 20 50 اور ایون 100 تک وہ حکم ڈرائیو کر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی حدیث سے، جو ہم کبھی سنتے ہیں، سننے میں ہمیں بڑی آسان سی لگتی ہے پلین حدیث، لیکن اس سے جو فقی ہوتے ہیں اس سے حکم ڈرائیو کرتے ہیں. 3 باتیں ایسی ہیں جن پر مومن کے دل میں کوئی کھوٹ وکنہ نہیں. ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، کہ جو کوئی بھی عمل ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کرنا. دوسرا، اولی الامر کو نصیحت کرنا. جو اولی الامر ہیں، تمہارے جو لیڈر ہیں، یعنی کہ جو تمہارے امام ہیں، ان کو تم نصیحت کرتے رہو. اگر وہ کسی غلط راہ پر چلیں، کوئی غلط فیصلہ لے لیں، تو ان کو تم نصیحت کرو، بتاؤ کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نقصان دہ، اس سے یہ نقصان ہوگا. تیسرا، اور جماعت کو لازم پکڑنا.
جماعت کے بنا کوئی اسلام نہیں، جماعت کو لازم سمجھو۔ اگر پھر بھی تمہیں لگ رہا ہے، اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اولی الامر کو کوئی فیصلہ بتایا جس سے تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید اس سے کوئی نقصان ہو جائے، اور وہ قطعی حکم نہیں ہے، ایسا وہ مطلب ایسا اجتہادی حکم ہے کوئی، پھر بھی اگر وہ تمہاری بات کو نہیں مان رہا، اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں تمہاری بات نہیں، میرا ہی فیصلہ صحیح ہے، کچھ اور لوگوں نے بھی اس کو یہ رائے دی ہے کہ نہیں یہی فیصلہ صحیح ہے، تب بھی تم جماعت سے مت ٹوٹو، جماعت کے ساتھ ہی رہو۔ اسلام جماعت کے اندر ہی ہے، جماعت کے ساتھ رہو گے تو مضبوط رہو گے، جماعت کو مت توڑ کر کے جاؤ کہ اس نے میری بات نہیں مانی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، اس سے الگ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، بے شک عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ یہ چیز جو میں نے بتائی حج تمتع کے بارے میں، حج تمتع، حج قران، اور یہ دو ہی ہیں جس میں عمرہ اور حج ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ عمرہ حج میں داخل ہو گیا، جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا۔ یعنی کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ کی انٹینشن کیا تھی، حج تمتع چاہتے تو ان کو بہت مطلب اچھا لگا یہ کہ عمرہ بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں، حج بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں، اور احرام بھی کھول سکتے ہیں اس میں اپنا، آسانی اس کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی اور قربانی کے جانور میں اپنے ساتھ نہیں لے کر کے آتا تو میں بھی یہی کرتا۔ اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں احرام کھول دیتا، یعنی کہ عمرہ کرتا، احرام کھول دیتا، پھر دوبارہ سے احرام باندھتا آرام سے اور پھر حج پرفارم کرتا۔ بس جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ احرام کھول دے۔ پھر سراقہ بن مالک نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، وہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حج تمتع کا جو معاملہ ہے یہ صرف خاص ہمارے لوگوں کے لیے جس وقت میں آپ حج کر رہے ہیں، جتنے صحابہ حج کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، یا پھر یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ساتھ ایسے جوڑ دیا ہے، جتنے بھی قیامت تک جب تک یہ امت رہے گی تب تک جب تک حج پرفارم ہوتا رہے گا تب تک کے لیے یہ حکم ہے، اور عمرہ اور حج ایک ساتھ جمع کر دیے گئے ہیں، اور عمرہ کرو، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولو، اور اس کے بعد حج کے لیے احرام باندھ دو۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی آپ کہیں فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتاتے ہیں، کیونکہ جو حج کرنے کے لیے آئیں، آپ سوچیں حج کرنے کے لیے خاص طور سے لوگ اسی فضیلت کے لیے جاتے ہیں جو رسول اللہ یہاں پر بتاتے ہیں۔ لوگوں میرے پاس ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرے رب کی طرف سے مجھے سلام پہنچایا اور کہا اللہ عز و جل نے اہل عرفہ کی مغفرت فرما دی اور وہ ان کی آپس کی قطعوں کا ضامن بن گیا۔ جو اہل عرفہ ہیں، جو عرفہ میں موجود ہیں، اب اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ عرفات کا خطبہ ہے رسول اللہ کا، عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیتے ہیں، جو سب سے بڑا خطبہ ہوتا ہے، مین خطبہ ہوتا ہے، اس میں یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی سلام تھی، انہوں نے مجھے بھیجی اللہ کا سلام، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے کہ جو اہل عرفہ ہیں، جو عرفات کے اندر ہیں، ان کی جو خطائیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کا ضامن بن گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نام آ گیا کہ جن سے سب زیادہ تر محبت کرتے ہیں، حضرت عمر ابن الخطاب جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بات سننے کے بعد، یہ فضیلت سننے کے بعد خوشی میں اس کو کنفرم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت خاص ہمارے لیے ہے یا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فضیلت تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی آپ ہیں کہ بلیسنگ ہے۔ اسی وجہ سے لوگ جاتے ہیں کہ جب عرفات کے میدان میں موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو کر کے دعائیں کرتے ہیں، جو پچھلی کلاس میں بھی میں نے بتایا تھا، رسول اللہ نے بھی بہت دعا کی تھی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو سب کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہاں پر بہت بڑی فضیلت ہے۔ اے لوگو، بلا شبہ اللہ عز و جل نے آج کے دن تم پر بڑے بڑے انعام و اکرام نازل فرمائے ہیں، تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیے سوائے ان گناہوں کے جو باہمی حقوق سے متعلق ہیں، جو آپس میں جو حقوق و لباد ہیں، جو ایک دوسرے کے اوپر تم ظلم و زیادتی کرتے ہو، وہ چیزیں جو ہیں وہ تمہیں ان سے ہی معافی مانگنا پڑے گی، اور اگر معافی نہیں مانگی تو تمہارے جو اس میں اسلام میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو تمہارے نیک اعمال ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں گے، اس لیے معافی مانگنا ان سے بہت ضروری ہے۔ اس نے تمہارے نیک لوگوں کی سفارش سے بد لوگوں کو بھی بخش دیا، اور نیک لوگوں کو اس نے وہ سب کچھ عطا فرمایا جو انہوں نے مانگا تھا۔ اب اللہ کا نام لے کر مزدلفہ کی طرف لوٹو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنا خطبہ ختم کرتے ہیں اور مزدلفہ کی طرف جانے کے لیے کہتے ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ جاتے ہیں، وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے ہیں، تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیک لوگوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیک لوگوں کی جو ہے توبہ و قبول فرما لی ہے اور ان کو بخش دیا ہے، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جو بد بھی تھے، جنہوں نے برائیاں کی تھیں، وہ وہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بھی جو سفارشیں وہ قبول فرما لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی اور اس نے سب کو ڈھانپ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اہل عرفہ اور مزدلفہ کے لوگوں کے اوپر آئی اور اس نے سب لوگوں کو ڈھانپ لیا ہے۔
پھر مغفرت و رحمت زمین پر پھیل گئی، پھر ہر اس توبہ کرنے والے کی بخشش ہو گئی جس نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کر لی، یعنی وہ اپنی زبان اور ہاتھ سے کوئی خلاف شرع حرکت نہ کرے۔ وہ اتنی مطلب رحمت ہوتی ہے اس دن، کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے، بس اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے جو خلاف شرع ہو۔ اور ابلیس اور اس کا لشکر عرفات کے ان پہاڑوں پر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو دیکھ رہے۔ پھر جب یہ عام رحمت نازل ہوئی تو ابلیس اور اس کے لشکر نے اپنے سر پیٹ لیے اور ہائے دعائی کرنے لگے۔ یہاں پر رسول اللہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو غیب کی بہت ساری چیزیں دکھاتا تھا اللہ تعالیٰ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معافی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ سب معاف کر رہا تھا نیک لوگوں کو، تو یہ ابلیس اور اس کا لشکر کھڑا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اور جب یہ عام معافی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کر دی کہ عام ہو گئی ساری رحمت جو اللہ تعالیٰ کی، کہ سبھی کو معاف کر دیا۔ جو مطلب نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، ابلیس ان سے دور رہتا ہی ہے، اس کو ان کی فرق، لیکن جو بد لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر اپنا حاوی ہوتا رہتا ہے ہلکے ہلکے۔ تو جب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، سب کچھ ان کے گناہ معاف کر دیے، تو وہ اور اس کا لشکر جو تھا اپنا سر پیٹنے لگے اور ہائے دعائی کہنے لگے کہ ہاں ہم نے ان کو اتنے گناہوں میں ملوث کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں ان کی جو مغفرت تھی وہ کر دی، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور اپنی جانوں پر امان پائیں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو نقصان نہیں پہنچائے اور اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات نہیں نکالے جن سے ان کو نقصان ہو۔ اور مومن وہ ہے جو اپنی مال اور اپنی جانوں پر امان، مطلب جس سے جو آدمی ہے اپنی جان اور اپنی مالوں پر امان پائے، کہ وہ ان کے ناحق طریقے سے نہ ان کی جانوں کو قتل کریں، نہ ان کے مالوں کو ناحق طریقے سے دبائیں۔ اب دیکھیے جب یہاں پر بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بار بار کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو ایک پولیٹیکل ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور رسول اللہ ہمارے پولیٹیکل لیڈر تھے، تو ایک پولیٹکس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہنمائی نہیں کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس جگہ پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ایڈریس کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس طریقے سے جو امت کی جو فیوچر پولیٹکس ہے وہ کس طریقے سے چلے گی، کیا اس کا معاملہ رہے گا۔ اس میں رسول اللہ فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ عمراء و خلیفہ قریش میں سے ہی ہیں۔ اب یہ چیز ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو سنتے ہیں تو اس سے غلط حکم نکال لیتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اتنا ہی سنتے ہیں لیکن پوری آگے کی بات نہیں سنتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ بلا شبہ عمراء و خلیفہ قریش میں سے ہی ہیں، آگاہ ہو جاؤ بلا شبہ عمراء و خلیفہ قریش میں ہی سے ہیں، جب تک کہ 3 باتوں کو قائم رکھیں۔ کب تک ہیں وہ قریش میں سے؟ جب تک وہ 3 باتوں کو قائم رکھیں، مطلب قریش کو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جب تک کب تک وہ ان میں سے رہیں گے؟ ایک، جب تک وہ 3 باتوں کا خیال رکھیں، ایک حکم میں عدل کرتے رہیں، جو حکم یعنی کہ جس طریقے سے وہ رول کر رہے ہیں اس کے اندر عدل و انصاف کو برقرار رکھیں، ایسا نہیں ہو کہ ظلم اور زیادتیاں کرنے لگیں، جب تک وہ عدل کو برقرار رکھیں، وعدے پورے کرتے رہیں۔ دوسری چیز جو وہ وعدے پورے کرتے رہیں، جو انہوں نے امت کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کے وعدے ہیں وہ اس وعدے کو پورا کرتے رہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ رحم کی درخواست کرنے والوں پر رحم کرتے رہیں، ایسا نہیں ہو کہ لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کرنا شروع کر دیں، جو رحم کی درخواست کرے اس کے اوپر رحم بھی کریں۔ پھر اس کے بعد پھر ان میں سے جو کوئی ایسا کرے تو اس پر پھر ان میں سے جو کوئی ایسا نہ کرے، جو یہ 3 چیزیں بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ قریش کو ایک فضیلت دے رہے ہیں کہ بے شک عمراء اور خلفاء جو ہیں وہ قریش میں سے ہی ہیں، لیکن اگر وہ یہ 3 کام نہیں کریں، ایسا نہ کریں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ پھر سوچئے وہ فضیلت کس وجہ سے، کہ وہ جو 3 حکم ہیں وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے ان کو پرائیورٹی دینے کی وجہ سے، ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی وجہ سے ان کو وہ فضیلت ہے۔ جب وہ فضیلت ان کے اوپر سے اٹھ جائے گی، جب وہ یہ تینوں کام نہیں کریں گے، اور ان کے اوپر پھر مطلب فضیلت تو اٹھے گی، ساتھ میں رسول اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہے اس کے اوپر جو یہ چیز نہیں کرے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور اگر کسی حبشی کو بھی تمہارا امیر بنایا جائے جو اگرچہ کن کٹا ہو تو تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ یہاں پر بتا رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کہ لیڈر کی امپورٹنس کتنی ہے، کہ جو امت ہے وہ بنا لیڈرشپ کے نہیں رہ سکتی ہے، بنا لیڈرشپ کے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بھیڑ بکریوں کا ایک جتھا ہوتا ہے، جب تک ان کے پیچھے ایک لیڈر چلتا ہوتا ہے، ان کو لیتا ہوا چلتا ہے، تو وہ ایک لائن میں چلتے رہتے ہیں، بالکل ایک سے یونٹی ہوتی ہے ان کے اندر۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب وہ لیڈر ان کا نہیں ہوتا ہے، جب وہ چرواہا نہیں ہوتا ہے، تو وہ امت پورے طریقے سے وہ جو لیڈرشپ مطلب جو بھیڑ بکریوں کا جو فلاک ہے وہ پورے طریقے سے بکھر جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے،
ٹھیک یہی امتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور آج کی امت کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ جب تک وہ لیڈرشپ مسلمانوں کی موجود تھی، وہ مسلمان ایک یونائٹڈ تھے اور ایک پاور تھے مسلمان، لیکن آج مسلمان جب وہ لیڈرشپ ختم ہو گئی تو انتشار ہو گیا، مسلمان الگ الگ چیزوں میں الگ الگ ڈائریکشنز میں بکھر گئے ہیں، اور مسلمانوں کی وہ جو عزت اور وہ جو آپ کہیں کہ ایک رعب دبدبہ تھا وہ مسلمانوں کا جاتا رہا ہے اس دنیا سے۔ تو رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ حبشی، اگر حبشی تمہارا لیڈر بھی بن جائے، جس کو اس معاشرے کے اندر بڑا برا سمجھا جاتا تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی اس کی حبشی کی وہاں پر، کیونکہ وہاں پر ریسزم بہت زیادہ ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں، تو اس کی، اور وہ حبشی بھی اور ساتھ میں کن کٹا بھی، اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے، دکھنے میں بھی اچھا نہیں ہو، اگر وہ بھی تمہارا لیڈر بن جائے، اس کو بیعت دی تھی، اگر امت بیعت دیتے تو تب تم اس کی بیعت کرو اور اس کو اپنا لیڈر سمجھو اور اس کے پیچھے آ جاؤ۔ لیکن اس کو بھی غلط طریقے سے امپلائی کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر، کیونکہ اتنا ہی بتایا جاتا ہے صرف اس چیز کو لے کر کے، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو غیر اسلامی آپ کہیں کہ کنٹریز ہیں، جو اسلام کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی، مسلم کنٹریز ہیں لیکن اسلام کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی ہیں، وہ اپنے لیڈرز جو مطلب آپ کہیں کہ بڑے بدترین لیڈرز ہیں، کچھ کیسز میں تو منافق لیڈر ہیں پورے، زبانوں پر کچھ اور ہے اور دلوں میں کچھ اور ہے اور ایکشنز میں ان کے کچھ اور ہے، تو ان کے لیے، ان کے دفاع میں بہت سارے لوگ علماء اکرام یہ آیتیں، یہ حدیث سے لے کر کے آتے ہیں کہ جب تمہارا مطلب رسول اللہ نے تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ کن کھٹا حبشی بھی اگر تمہارا امیر بن جائے تو اس کی اطاعت کرو، یہ تو تمہارے امیر ہیں، ان کی اطاعت کرنا تمہارے لیے واجب ہے، چاہے پھر یہ کتنا بھی برا ہو، کتنا بھی کیسا بھی حکم دے رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بشرطے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق احکام جاری کرے، کہ وہ جو احکام جاری کرے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو امپلیمنٹ کرے۔ وہ جب شریعت کو امپلیمنٹ کر رہا ہوگا تبھی اس کے حکم کو مانا جائے گا، اگر امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہوگا تو چاہے آپ یہاں پر کنکھٹے حبشی کی بات ہو رہی ہے، کتنا سب سے مطلب دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی لا کر کے، نسب میں سب سے اونچا آدمی لا کر کے رکھ دیا جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت یا کسی اور آئیڈیالوجی سے اگر وہ فیصلے کرے، امپلیمنٹ کرے ان کو، تو پھر اس کی بات اس طریقے سے نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی طرف، کیونکہ علم ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو بہت زیادہ پرائیورٹی دی گئی ہے اسلام کے اندر، اس میں رسول اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو علم حاصل کرو قبل اس کے کہ وہ قبض کر لیا جائے، اور قبل اس کے کہ وہ علم اٹھا لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے نازل فرمایا ہے، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگواری ہو، اور اگر تم قرآن کے نازل ہوتے وقت ان کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ گزشتہ سوالات اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلیم ہے۔ وہ چیزوں کے بارے میں ایک تو علم حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو، اور وہ علم حاصل کرو جو نفع بخش علم ہو، جس سے فائدہ ہو معاشرے کو۔ ایسا علم حاصل مت کرو، ایسی ڈیبیٹس، ایسی آپ کہیں کہ بحث و مباحثے کے اندر انوالو مت ہو کہ جن چیزوں سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جو چیزیں اب تک اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کری ہیں، تمہارے پوچھنے کی وجہ سے وہ معاشرے کے اوپر اگر حرام ہو جائیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو جو بتانا تھا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو ان کو غنیمت جانو اور وہ علم حاصل کرو جس سے معاشرے کو فائدہ ہو۔ ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ ایک دور ایسا رہا، اور آج بھی ایسا دور ہے مسلمانوں کا، کہ مسلمان امت کو کاٹا جا رہا ہے، ہر جگہ ختم کیا جا رہا ہے مسلمان، لیکن مسلمان امت کے اسکالرس کی اس کے اندر کیا چیز ہے، بہت سارے مطلب ہر تو نہیں، ہر طریقے کے ہیں، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے علماء اکرام کا، یا آپ کہیں کہ جو فرقہ واریت اس معاشرے کے اندر ہے، اس فرقہ واریت جو کہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس کے اندر ہی انوالوڈ رہتے ہیں، اس کے اندر ہی لگے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے رہتے ہیں، آپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے فتوی بازیاں کرتے ہیں جس سے امت لڑتی ہی رہے، اور ایک دوسرے کے اوپر حلال اور حرام کے فتوے لگاتے رہتے ہیں اور انتشار ہی پھیلاتے رہتے ہیں امت کے اندر، لیکن امت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایسے سوالات مت کرو جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پوچھنے کا۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ 4 چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، سب سے بڑی چیز یہی ہے اسلام کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یہ بھی بہت ہم کہیں کہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور زنا نہ کرو، زنا بھی ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور چوری نہ کرو۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان چیزوں سے بچو، بے شک یہ چیزیں 4 ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ غلاموں کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے غلاموں کو پروموٹ کرتا ہے، سلیوری کو پروموٹ کرتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر بھی ایک الگ سے کلاس ہو سکتی ہے، لیکن میں یہاں پر بتا دوں کیونکہ خطبے کے اندر ہے اور وقت بھی کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو ایڈریس کر دوں۔ تم اپنے ماتحت اور غلاموں کا خیال رکھو، ماتحت یعنی کہ جو انڈر آتے ہیں ان کے، غلام یا پھر آزاد کردہ بھی غلام جو ہیں وہ بھی ان کے انڈر آتے تھے، اپنے کھانے میں سے انہیں بھی کھلاؤ، اپنے لباس میں سے انہیں بھی پہناؤ، کہ جو خود کھانا کھا رہے وہ ان کو بھی کھانا کھلاؤ، جو خود کپڑا اچھے سے اچھا پہنتے وہ ان کو بھی پہناؤ۔ اگر ان سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو جائے کہ تم اس سے درگزر نہیں کرنا چاہتے تو انہیں
بیچ دو لیکن خدا کے ان بندوں کو عذاب نہ دو کہ اگر ان سے کوئی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جو تمہیں پسند نہیں ہیں تو تم ان کو بیچ دو، لیکن ان کے اوپر ایسا عذاب مت لاؤ، ان کو ایسی تکلیفیں مت پہنچاؤ کہ جس سے ان کو تکلیف بہت زیادہ ہو۔ تو ایسی مارنا ان کو سزائیں دینا، ان کو کھانا نہیں دینا، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنا، یہ سب چیزیں ان کے اوپر مت کرو۔ اگر وہ ایسا کام کرتے ہیں جو تمہیں پسند نہیں ہے تو تم ان کو بیچ دو، یہ مت کرو ان کے ساتھ، ان کے بھی حق ہیں اپنے ساتھ میں۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست نماز پڑھنے والے ہیں۔ جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، یہاں پر ولی کس کو کہہ دیا گیا ہے؟ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ولی جو دوست ہیں وہ کون ہیں؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دیوانے پاگل، جن کو کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا ہے، گندے کپڑے اور یہ ساری چیزیں، ان کو ولی کہتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں۔ مزاروں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کو نماز کیا، آپ سوچیں کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں آتی ان کو، اگر ان سے نماز پوچھی جاتی ہے، ویڈیوز وائرل ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ذرا نماز کے بارے میں بتاؤ، تو الحمد بھی نہیں بتا پاتے ہیں، پڑھ پاتے ہیں ٹھیک طریقے سے، ان کو ولی کہتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا دوست نماز پڑھنے والا ہے، اور جو لوگ 5 فرض نمازیں پابندی سے ادا کرتے ہیں اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اجر و ثواب کی طلب میں خوشی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ان کبیرہ گناہوں سے باز رہتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ بس صحابہ اکرام میں سے ایک شخص نے عرض فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ کبیرہ گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور وضاحت کر کے کتنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ 9 ہیں۔ کون کون سے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ پہلا گناہ ہے۔ دوسرا، کسی مومن کو ناحق قتل کرنا۔ تیسرا، میدان جہاد سے فرار ہونا۔ چوتھا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ پانچواں، جادو کرنا۔ چھٹا، یتیم کا مال کھانا۔ ساتواں، سود کھانا۔ آٹھواں، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور نواں، بیت اللہ کی عزت نہ کرنا جو تمہارا قبلہ ہے۔ یہ بڑے 9 کبیرہ گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر گناتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الزمان ہے اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ بس اس کے بعد جب رسول اللہ یہ کہتے ہیں تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بے شک ہمارے سامنے وہ چیزیں عرض کیجیے، بیان کیجیے، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، آپ وہ باتیں ہمیں بتائیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ نمازوں کا ضائع کرنا۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ 1400 سال پہلے اس کو کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج زیادہ تر چیزیں اس میں سے ایسی ہیں جو ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں۔ ایک، نمازوں کا ضائع کرنا، نمازوں کو چھوڑ دینا۔ آپ سوچیے نمازوں کا ضائع کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ بچے جو ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے پر پڑھائی کا لوڈ بہت ہے، پڑھائی کا ذمہ داری ہمارے پر بہت ہے، ماں باپ بھی ان کو اس طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے ہیں۔ اسکول کے لیے 6 بجے اٹھائیں گے لیکن 5:30 بجے فجر کے لیے نہیں اٹھائیں گے، کھیلنے کے لیے 6 بجے اٹھا دیں گے لیکن فجر کے لیے 5:30 بجے نہیں اٹھائیں گے۔ دن بھر اسکول میں ان کا ٹائم گزرتا ہے، ٹیوشنز وغیرہ یہ ساری چیزیں کراتے ہیں، اس میں نمازیں نہیں پڑھاتے ہیں۔ پھر جب وہ جابس وغیرہ ان کی لگ جاتی ہیں، جو لوگ جابس کر رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جابس پہ اپنا ٹائم دیتے ہیں، اس میں ہمارے پاس ٹائم نہیں مل پاتا ہے، ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ جو اسٹیٹ آفیشلس ہیں، بڑی اسٹیٹ کے ذمہ داران ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی عام مسلمان ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ نمازوں میں کتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ تو نمازوں کا ضائع کرنا، خواہشات کی طرف مائل ہونا، جو خواہش جو دل میں آیا اس کو کر لینا فوراً، اچھا برا صحیح غلط کچھ نہیں سمجھنا، خواہشات کی طرف مائل ہونا۔ تیسرا، مالدار کی تعظیم کرنا، یعنی مالدار کی تعظیم کرنا کیا ہے کہ اس کا جو ایک مالدار ہے اس کو بہت زیادہ ویلیو دینا، اس کی تعظیم کرنا، چاہے پھر وہ کیسا بھی ہو، اس کو اپنی محفلوں میں بلایا جائے گا، جو مالدار ہوگا چاہے وہ آپ کہیں کہ اس کا حقدار ہو یا نہیں ہو، اس سے مشورے لیے جائیں گے، چاہے کتنا ہی بیوقوفی کا، چاہے کتنا ہی برا وہ مشورہ دے، اس کے مشوروں کو آگے رکھا جائے گا، اس سے ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ جو کچھ بھی وہ کریں گے سمجھا جائے گا کہ یہی صحیح ہے، باقی جو معاشرہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ کچھ بھی وہ کپڑے پہنیں گے اس کپڑوں کو صحیح سمجھا جائے گا، جو بات وہ بولیں گے وہ سمجھا جائے گا کہ یہ بات بولنا بڑا کول ہے، بڑا صحیح ہے، اچھا ہے، یہ بات اس طریقے سے بولی جائے گی۔ جو ہیئر اسٹائل وہ رکھیں گے، جو ڈریسنگ سینس وہ رکھیں گے، وہ ساری چیزیں ان کی تعظیم کی جائے گی۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جو جوامع الکلم رسول اللہ کے ایک الفاظ کے اندر اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتایا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس زیادہ۔ تو حضرت سلمان الفارسی جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ایسا ہی ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں سلمان، خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت زکوٰۃ کو تعاون سمجھا جائے گا. اس وقت جو زکوٰۃ دینا ہے وہ ایسا سمجھیں گے تعاون، کسی کی مدد کر رہے ہیں، دی نہیں دی اس کو زکوٰۃ کو. زکوٰۃ جو کہ ایک فرض چیز ہے اسلام کے اندر، سمجھا جانے لگے گا. اور مال غنیمت اپنی دولت تصور کی جانے لگے گی. جو مال غنیمت ہے، جو مطلب اسٹیٹ ٹریجری ہوتی ہے، غریب لوگوں کا جن کے اوپر حق ہے، وہ جو اسٹیٹ میں آفیشلز بیٹھے ہوں گے وہ اپنی اس کو جاگیر سمجھیں گے. اور جھوٹے آدمی کو سچا سمجھا جانے لگے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. خیانت کرنے والے امین مشہور ہوں گے، جو خیانت کریں گے وہ امین مشہور ہوں گے. اور جو امین خائن سمجھے جائیں گے. جو امین واقع میں اصل امین ہوں گے، جو امانت دار ہوں گے، ان کو خائن سمجھا جانے لگے گا. لوگوں نے عرض کیا، مطلب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا. حق کے 10 حصوں میں سے 9 کا انکار ہونے لگے گا اور اسلام کا فقہ نام رہ جائے گا. مطلب اسلام جو صرف نام کے لیے رہ جائے گا. اور قرآن کے صرف حرف رہ جائیں گے اور قرآن کو سونے سے منڈا جانے لگے گا اور میری امت کے مردوں میں موٹاپا بڑھ جائے گا. اس وقت مسجدوں کو خوب سجایا جائے گا جس طرح گرجے اور خانقاہیں سجائی جاتی ہیں، اور میناریں بلند کی جائیں گی. نمازیوں کی صفیں تو زیادہ ہوں گی مگر ان کے دل، زبان اور خیالات مختلف ہوں گے. وہ ساری چیزیں جن کو بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ساری چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں کو جب حضرت سلمان الفارسی سنتے ہیں تو ان کے لیے بہت مطلب اسٹانشنگ ہوتا ہے، ان کو بہت حیرت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں سلمان بالکل ایسا ہی ہوگا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سلمان، اس وقت مومن ان کی نگاہوں میں کنیز سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے. اس وقت میں معاشرے میں جو ہوں گے لوگوں کے لیے، جو مسلمانوں کے مطلب اتنا کریکٹر ان کا خراب ہو چکا ہوگا کہ کنیزوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے. وہ دل میں پیچ و تاب کھا کر گھلتا رہے گا. جو مومن ہوگا وہ ساری برائیوں کو جب دیکھے گا، جو واقع میں اس وقت میں ایک مومن ہوگا وہ ان ساری برائیوں کو دیکھ کر اپنے دل میں گھلتا رہے گا، ساری چیزوں کو دیکھ کر کے جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، کیونکہ وہ نافرمانیوں کو دیکھتا ہے اور ان کی اصلاح کی طاقت نہیں رکھتا. معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں تو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن ان کی اصلاح کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے. اتنا زیادہ آپ کہیں کہ کفر کا غلبہ ہے، ان ساری بے حیائیوں کا، بے شرمیوں کا اتنا غلبہ ہے. مردوں میں شہوت زنی کرنے لگیں گے اور عورتیں آپس میں مشغول ہو جائیں گی. ہوموسیکشوالٹی کو اس وقت میں جو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، آج آپ دیکھیے 1400 سال کے بعد بالکل ہو بہو یہی ہو رہا ہے. لڑکوں پر اسی طرح رشک ہونے لگے گا جیسے کنواری نوجوان عورتوں پر. پھر اس وقت اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاسق لوگ امام بن بیٹھیں گے. یعنی کہ امام ہم دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں، لیڈرشپ کی پوزیشن پر آ جائیں گے جو فاسق لوگ ہوں گے. ان کے وزیر بد کردار ہوں گے. امین لوگ خیانت کرنے لگیں گے. نمازیں ضائع کر دی جائیں گی. خواہشات نفسانی کی پیروی کی جانے لگے گی. بس اگر تم ایسے وقت کو حالات میں پاؤ تو تم نماز وقت پر پڑھ لیا کرنا. اس وقت اے سلمان، مشرق و مغرب سے لوگ آئیں گے. ان کے جسم تو انسانی ہوں گے مگر ان کے دل شیطانی ہوں گے. وہ نہ چھوٹوں پر رحم کریں گے اور نہ بڑوں کی عزت کریں گے. اس وقت اے سلمان، لوگ اس بیت الحرام کا حج تو کریں گے مگر بادشاہ تو سیر و تفریح کے لیے. اب یہ سوچیے، دیکھیے کتنی امپورٹنٹ بات رسول اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں، جو آج کے معاشرے میں مجھے لگتا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ حج تو لوگ کریں گے لیکن بادشاہ جو ہوں گے وہ سیر و تفریح کے لیے طور پر حج کرنے کے لیے آئیں گے. اور مالدار لوگ تجارتی اعراض کے لیے، مطلب بزنس کرنے کے لیے آئیں گے وہ سارے. مسکین لوگ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے اور قاری ریاکاری اور دکھاوے کے لیے حج کریں گے. اس ساری چیزیں چاروں کی چاروں چیزیں آج بالکل ویسے ہی وہاں پر ہو رہی ہیں. اس پر حضرت سلمان الفارسی پھر تعجب سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقع میں ہی ایسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، واقع میں بالکل ایسا ہی ہوگا. اس وقت جھوٹ پھیل جائے گا اور عورتیں مردوں کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں گی، یعنی کہ بزنس کریں گی. بازار قریب ہو جائیں گے، یعنی کہ بازار جو ہیں بہت زیادہ قریب آ جائیں گے. اس وقت اے سلمان، اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا آندھی بھیجے گا جس میں پیلے رنگ کے سانپ ہوں گے اور وہ سانپ اس وقت کے سردار علماء پر گریں گے کیونکہ انہوں نے برائی کو دیکھ کر ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی. حضرت سلمان الفارسی نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جان کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ بس کافی لمبی یہ کلاس ہو گئی ہے، بس تھوڑا سا یہ ہمارا خطبہ بچا ہے، اس کو میں انشاءاللہ کنکلوڈ کر کے یہاں پر ہم اپنی کلاس کو کنکلوڈ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی بہت امپورٹنٹ یہاں سے کچھ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، خاص طور سے اس خطبے کے اعتبار سے بھی اور ہماری زندگی کے اعتبار سے بھی۔ اے قریش کے لوگوں، یہاں پر ابھی دیکھا آپ نے، رسول اللہ نے قریش کو فضیلت تو بتائی تھی کہ خلفاء اور ان میں سے ہوں گے، لیکن ایک ذمہ داری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اوپر بتا رہے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی گردنوں پر دنیا لادے ہوئے آؤ جبکہ دوسرے لوگ آخرت لیے ہوئے آ رہے ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ ایسا نہیں ہو کہ اے قریش تم سمجھ تو رہے ہو بڑی فضیلت ہے تمہاری، تم کہیں اس چیز کے اندر، اس نشے کے اندر مطلب بالکل گھل جاؤ، ختم ہو جاؤ، اور تم اپنے کندھوں پر جو ہے دنیا لادے ہوئے لے کر کے آ رہے ہو آخرت کے دن، اور لوگ جو ہیں جو قریش نہیں ہیں وہ اپنے کندھوں پر آخرت لے کر کے آ رہے ہوں، تو وہاں پر پھر میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اگر تمہارے اعمال ہی اچھے نہیں ہوں گے تو پھر قریش ہونا تمہارا کوئی فائدہ نہیں دے گا، یا مجھ سے نسبت تمہاری کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میں تمہارے درمیان، یہ مطلب بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ہمارے لیے ایک میتھڈولوجی کا کام کرتی ہے کہ ہمیں دین کو کس طریقے سے فالو کرنا ہے، اور میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو اس کے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور دوسرا اس کے نبی کے طریقہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دو امپورٹنٹ چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کو تھامے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا فیئرویل خطبہ ہے، فیئرویل حج ہے، اور اس میں رسول اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگوں سے ان کا خطاب نہیں ہو پائے، زیادہ امت آئی ہوئی ہے پوری، تو ان کو ایک امپورٹنٹ چیز بتا رہے ہیں کہ آنے والے زمانے میں تمہیں کیا کرنا ہے، اور یہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور قیامت کے دن، اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم اس وقت کیا کہو گے؟ سب نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے امت کی پوری خیر خواہی کی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا رہے ہیں کہ تم کیا کہو گے جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہ صحابہ کرام کو تو بہت آسان لگ رہی ہے یہ بات کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث، ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں، جبکہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، آپ زیادہ اچھے سے اس کو جانتے ہیں، آپ کو زیادہ بہت اچھے بہترین طریقے سے پتہ ہے، یاد بھی ہے۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اور لوگوں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ تو ابن مسعود کی قرات بھی کہتے ہیں بہت زبردست تھی۔ تو ابن مسعود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ کو جب سناتے ہیں تو سورۃ النساء پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النساء کے اندر جب آیت نمبر 41 اور 42 پر پہنچتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے نیشنز کو بلائیں گے، پوری امت کو بلائیں گے، اور پھر ہم تمہیں بھی بلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم تمہیں بھی بلائیں گے اور ہم تمہیں ان کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ گواہ کس چیز کا؟ کہ میں نے تم نے کیا ان تک میسج پہنچایا تھا، نہیں پہنچایا تھا، اور پھر اگر وہ جب انکار ہوگا آپ بتا دیں کہ ہم نے پہنچایا تھا اور انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا ہوگا تو ان کو سزا ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت پر پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو آپ کہیں کہ جو ان کا چہرہ تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، منہ کے اوپر ان کے ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور ان کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس بس۔ اور جب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو رسول اللہ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے، ان کی داڑھی تر ہو گئی تھی۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی سخت آیت ہے کہ جب مجھے میری امت کے اوپر بلایا جائے گا، گواہ بنا کر کے بلایا جائے گا، اور اس میں سے کچھ بدبخت ایسے ہوں گے، زیادہ تر بدبخت ایسے ہوں گے جو مطلب جنہوں نے اس کو مانا نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کے اوپر بھی گواہ بنا کر کے بلایا جاؤں گا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں مطلب تم میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ یہاں پر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے جو حکم پہنچانا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے جاؤں گا۔ یہ بڑی ایموشنل چیز ہے، جب پہلی بار کوئی سنتا یا پڑھتا ہے تو مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس چیز کے اندر کہ میں حوض کوثر پر سب سے پہلے میں پہنچوں گا، پھر اس کے بعد امت کو لے کر کے آیا جائے گا، میری امت کو سب سے پہلے جاؤں گا اور دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے تم پر فخر کروں گا کہ میری مطلب امت کی کثرت اتنی ہوگی، اتنی بڑی تعداد میں ہوگی کہ میں اس چیز کے اوپر فخر کروں گا۔
بس تم اپنی برائیوں کی وجہ سے مجھے شرمندہ نہ کرنا، کہ ہم جو برائیاں ہمارے اندر جو آپ سوچیں کہ امت اس مسلمان اتنی بدنام ہو چکی ہے اور کس طریقے سے مطلب اپنے گناہوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتی ہے، کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمسار کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی برائیوں کی وجہ سے وہاں پر مجھے شرمسار مت کر دینا کہ تمہاری برائیاں زیادہ ہوں، مجھے شرمندہ نہ کرنا، آگاہ ہو جاؤ، بعض لوگوں کو میں شفاعت کروں گا، بعض لوگوں کی میں شفاعت کروں گا اور چھڑواؤں گا، شفاعت کر کے چھڑاؤں گا، اور بعض لوگ مجھ سے چھڑوا دیے جائیں گے، بعض لوگ مجھ سے دور لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے پیالہ حوض کوثر کا جام جو ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے، تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلا دیا ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کریں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے چھڑا لیں گے، ان کے گناہوں کی بخشش کروا دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کرائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رسول اللہ سے چھڑا لیے جائیں گے، چینوں میں وہ زنجیروں میں ڈال کر کے فرشتے ان کو لے جائیں گے، جب پیچھے لے کر کے جائیں گے کھینچیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ تو میرے اصحابی ہیں، یہ تو میرے فالوورس ہیں، میرے دین کو ماننے والے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر بدترین بدعتیں شروع کر دی تھیں اور آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ یہ بدعت کا یہاں پر آپ سیویریٹی دیکھ رہے ہیں کتنی ہے کہ بدعت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آپ کہیں کہ ہم صدقے میں پوری زندگی گزارتے ہیں، جن کے نام پر، جن کے حکم پر، ان سے ہی دور کر لیا جائے گا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان کو میری نظروں سے دور کر دو، ان کو میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ تو یہ وہ ایسی چیز ہے، ایسی بدبختی ہے کہ جو مطلب وہ شرم والی چیز ہے کہ جو کوئی انسان نہیں چاہے گا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو، تو اسی لیے ہمیں بدعتوں کے سلام ہم اتنا زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ بدعتوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی آپ کہیں کہ شہادت کی انگلی ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صاحب سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے، یہ سارا جب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں، مطلب اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، اور ایسے جو صحابہ کرام جو سارے کھڑے ہوئے تو پوری امت کھڑی ہوئی تھی، جس تک رسول اللہ نے اپنا میسیج ڈیلیور کر دیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اور یہاں پر کہنے کے بعد 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر جو خطبہ حجۃ الوداع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مطلب جو مجموعہ تھا پورا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی چیز تھی آپ دیکھیے وہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو میں نے آپ کو بتایا چھوٹے چھوٹے خطبے میں ہر بار رسول اللہ یہ پوچھتے تھے، کیا میں نے اپنی ذمہ داری پہنچا دی، کیا میں نے اپنی ذمہ داری پہنچا دی، کیا میں نے اپنی ذمہ داری پہنچا دی۔ تو وہ ایک بہت بڑی ڈیوٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا تھی امت تک، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی پہنچا دی، اور امت اس کی گواہ بھی بن گئی، انہوں نے اپنی زبانوں سے آپ کہیں کہ اقرار کیا ہے کہ ہاں آپ نے وہ جو پہنچانا تھا وہ بالکل پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا اس کا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع تھا، جو الگ الگ خطبوں سے مطلب اس کو کمپائل کرنے کی اور بیسٹ پاسبل طریقے سے آپ کے سامنے رکھنے کی، ایک آرگنائز طریقے سے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ باقی اس میں کہنے میں بہت ساری، بیان کرنے میں، الفاظوں کے چناؤ میں ہو سکتا ہے بہت ساری کمیاں غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہوں، یا کچھ سننے میں آپ لوگوں سے غلطیاں ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں جو غلطیاں مجھ سے کہنے میں یا آپ کے سننے میں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس خطبے کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ کر دے۔ اور یہ خطبہ آپ کہیں کہ مطلب ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کی جو بڑے بیسک سے اس کے اندر ہمیں حکم ملتے ہیں اور بڑی بیسک سی ٹیچنگز ملتی ہیں، تو کم سے کم ہم انہی کے اوپر آپ کہیں کہ جم جائیں اور انہی چیزوں کے اوپر عمل کرنے لگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اسی طریقے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے رسول اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ اور انشاءاللہ اب کلاس کافی زیادہ لمبی ہو گئی تو اس کو کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں، باقی کی جو انشاءاللہ آگے کی جو کلاس ہے انشاءاللہ 1-2 کلاسز 3-4 کلاسز ہی بچی ہوں گی، باقی میں سوچ رہا ہوں اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں ایسی ہیں جو بار بار میں اس کو ایڈریس نہیں کر پایا ٹائم کی وجہ سے، کیونکہ کافی بڑا یہ خطبہ ہے، تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اگلی کلاس میں ان لیسنس کو جو بینیفٹس ہیں اس میں سے حجۃ الوداع سے اور خطبہ حجۃ الوداع سے انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس کے اندر ایڈریس کر لیں۔ باقی جو آگے کے جو معاملات ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیماری کے وہ عام معاملات ہیں، اور اس کے بعد جو رسول اللہ اس دنیا سے رخصت فرمائے ہیں ان جو معاملات ہیں ان کو آگے آنے والی کلاسز کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور آپ لوگوں سے ایک یہی ریکویسٹ ہے کہ اس سیرہ کو آپ لوگ سن رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ بہترین صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ اس کو بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و حسن الجزاء۔